لیکن یہ بچے آج کل کے جس جنریشن کو ہم ہلکا لے رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ جنریشن اتنی خاص نہیں ہے، یہ جنریشن خطرناک ہے. اسلام آپ کو لاجک یوز کرنے کو کہتا ہے چیزوں کو سمجھنے کے لیے، لیکن خود کو سمجھنے کے لیے کہتا ہے لو پریکٹس کرو، کمپیشن پریکٹس کرو، دوسروں کی مدد کرو، دوسروں کو ساتھ لے کے چلو. اگر قبر میں سوال و جواب عربک زبان میں ہوں گے تو وہ لوگ جو عربک زبان کی ایجاد سے قبل، تخلیق سے قبل وفات پا چکے ہیں، ان سے کس زبان میں حساب ہوگا؟ ہاں، یہ بڑا اچھا سوال تھا. بچی نے بغیر سوچے سمجھے، میں بتا رہا تھا، اس نے مجھ سے سوال کیا. کہتا ہے نا کہ آواز خلق کو نکارا خدا سمجھو. وہی تو آواز خلق تو انہیں کے پیچھے ہے سر، یہیں سے وہ موٹیویشن لے رہی ہے. ایسا ہی ٹک ٹاک کا ہم نے شاعر بننا ہے. بہت وقت کے بعد نا اس لڑکی کو اس گڑیا کے اندر سے خط ملتا ہے کہ لوگ آتے ہیں ہماری زندگی میں واپس، چہرے بدل جاتے ہیں پر وہ آتے ہیں کسی اور ٹریٹ میں، کسی اور شکل میں. اس لیے کہتے ہیں کسی ایک لاس پہ نا آپ اپنا سب کچھ نہ چھوڑ دیں. اس لاس کا نعمت بدل ہمارے پاس آتا ہے، لیکن ہم پہلے والے کے غم میں اتنے شدید مبتلا ہوتے ہیں نا کہ ہم نعمت بدل کو ریسیو ہی نہیں کر پاتے، ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاتے. ایسا ہی ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یہاں پہ مشورہ دیا کہ بھائی شہر کے اندر اب جنگ ہو رہی ہے، شہر کے اندر جنگ کرنا نقصان دہ ہوگا کیونکہ مال ہے، املاک ہے، سب کچھ. اگر ہم جنگ جیت بھی گئے تو نقصان اتنا ہوگا کہ ہماری سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا. تو جنگ کو اپنے ملک یا اپنے علاقے کے اندر آنے دیا جائے تو وہاں پہ آپ باڑ لگوا دیں، خندق کھود دیں. السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے آپ کے؟ کن کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب قاضی محمد حارث صاحب، جناب طلعت مظہر چودھری صاحب. آج ہم پھر سے مختلف موضوعات پہ بات کریں گے، پر جو سب سے مین ہمارا جو موضوع رہے گا وہ کچھ سوالات ہیں. وہ سوالات ایسے ہیں جو ہر انسان کے دماغ میں زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ لازماً آتے ہیں. ٹھیک اسی طرح کے کچھ سوالات قاضی صاحب کے کچھ اسٹوڈنٹ سے ان سے پوچھے تھے، تو میں نے سوچا کیوں نہ انہی سوالات کے جوابات پہ مشتمل ایک لائیو سیشن کر لیا جائے، ایک ویڈیو سیشن کر لیا جائے. ہو سکتا ہے کہ بہت سارے اذہان میں جو اس طرح کی خلش ہوتی ہے، اس طرح کے ایک چبھنے والے سوالات ہوتے ہیں، آپ سب کو شاید ان کے جوابات مل جائیں. تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں. قاضی صاحب، طلعت صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، ٹھیک. اچھا، ایک دوسرے سے پوچھ کے جواب دینا ہے آپ دونوں. ہاں، یہ بھی ہے نا، احترام ہے نا ایک دوسرے کے لیے دل میں بہت زیادہ. اب وہ ٹائم آ گیا نا سر کہ لوگ جو سن رہے ہیں ان کو کلیئرلی سنائی دے، ایک دوسرے کو اوور لیپ نہ کریں. تو بس انشاءاللہ ابھی ہماری کوشش ہوگی چلیں بہترین کہ کانٹینٹ تمیز سے نکلے، رسپیکٹیبل طریقے سے آئے. قاضی صاحب، آغاز کرتے ہیں ٹاپک پہ آ کے سیدھا. پہلا سوال جو تھا، جو آپ سے ہمیں آپ کی کسی چھوٹی کلاس کی بچی نے پوچھا تھا. بچے ہیں چھوٹے سے. سب سے پہلے تو یہ جو بیک گراؤنڈ ہے اس کا، پوسٹ کا بیک گراؤنڈ، وہ ڈسکس کریں. کہ یوزولی نا میں ایز اے ٹیچر بھی بچوں کو بولتا ہوں بیٹا کہ باقی ٹیچرز آپ کو بولتے ہوں گے کہ یار ہم آپ کے ٹائم پہ یہ ہوتے تھے، وہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے. یوزولی ٹیچرز بولتے بھی ہیں. اور میں نے کہا بیٹا میں کبھی بھی یہ بات نہیں کرتا. ایون میں ابھی بھی یہ بولتا ہوں کہ میرے بچے جو میرے سامنے بیٹھے نیو جنریشن کے، میں اس عمر میں اتنا زیادہ دماغ یوز نہیں کرتا تھا بھائی. نہ میرے پاس نالج تھی، ظاہر ہے ہمارے پاس ریسورسز نہیں تھے ایکچولی. ہمیں ایون 2015 تک، یار 2014-15 مجھے یاد ہے کہ مجھے کوئی حدیث ڈھونڈنی ہوتی تھی نا بخاری شریف میں، مجھے 5-6 گھنٹے لگ جاتے تھے، کیونکہ وہ اس کا پیٹرن اس طرح کا بخاری کا کہ وہ حدیث کا ڈفرینٹ چیپٹرز میں لانے کا پیٹرن ہے، تھوڑا سا ڈفرینٹ پیٹرن ہے، ڈیفیکلٹ ہے تھوڑا سا اس کو ڈھونڈنا نا. مجھے 4-5 گھنٹے لگ جاتے تھے ایک حدیث کو ڈھونڈنے میں. ہمیں ڈیٹا تک رسائی مشکل تھی ہماری. اب وہ الگ چیز ہے کہ اس رسائی کی وجہ سے جو چیزیں گو تھرو بیچ میں ہو جاتی تھیں، ہم پڑھ لیا کرتے تھے، وہ بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی تھیں. لیکن یہ بچے آج کل کے جس جنریشن کو ہم ہلکا لے رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ جنریشن اتنی خاص نہیں ہے، جنریشن خطرناک ہے. ان کے دماغ، ان کا سوچنے کا طریقہ، ان کا مطلب لیول، یہ ڈفرینٹ بچے ہیں. ہم اس ایج میں نہیں تھے اتنے بڑے لیول پہ. آپ میرے خیال میں آپ بھی مانیں گے اس بات کو. بالکل، میں آپ کو بات مانتا ہوں. مجھے اس میں ایک چیز نظر آتی ہے کہ انفارمیشن بہت زیادہ ہے. ہاں، ویل انفارمڈ ہیں، ویل انٹلیکٹ نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں، ہمارے دور میں تھا نا کہ انفارمیشن محدود تھی نا، تو انفارمیشن اور ہمارا انٹلیکٹ ایک ساتھ بڑھ رہا تھا. اب انفارمیشن آئی جا رہی ہے، انٹلیکٹ اس لیول سے بڑھ اس لیے نہیں رہا کہ سوالوں کے جواب دینے والے اس طرح سے لوگ موجود نہیں ہیں. صحیح بات ہے. ایسے ہی جب آپ نے کہا نا کہ آپ کو 4-5 گھنٹے لگتے تھے ایک حدیث تلاش کرنے میں، جب آپ گو تھرو کرتے تھے نا ان 4-5 گھنٹوں میں، تو بہت ساری بیسک چیزیں بھی آپ کی نظر سے گزرتی تھیں. بالکل ایسا. بالکل اس حدیث تک پہنچتے آپ بہت ساری چیزیں گین کرتے تھے. ایسا ہی. اب ہم ایک چیز سرچ کرتے ہیں اور پورے حدیث کا ریفرنس ہمارے پاس آ جاتا ہے. اب وہ ٹریولنگ ٹائم ختم ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں نا اصل مزہ سفر کا تھا. بہت امپورٹنٹ بات کی. ہاں، منزل تو ایک بے جان سا وہ ہے. اب بہت ساری انفو آ گئی بچوں کے پاس.
لیکن اس انفو کو پروسیس کرنا اب یہ اصل چیلنج بن چکا ہے. صحیح بات ہے. ہمارے دور میں تھا نا کہ بھائی جب انفو آئی تو ساتھ ساتھ ہم نے اس کو پروسیس کرنے کا چیلنج بھی تلاش کر لیا. اب پہلے سے وہ چیز آ چکی ہے, اس کے بعد یہ سفر ہے یہ خطرناک ہے. میں اکثر یہی بولتا ہوں بچوں کو, بیٹا ہمارے وقت میں نا بڑی ٹینشن یہ تھی کہ پڑھنا ہے, پڑھو. مطلب نہ پڑھنے والوں کو بولا جاتا تھا بیٹا پڑھو. اب پڑھنے کا مسئلہ نہیں ہے, کیا پڑھنا ہے یہ مسئلہ ہے. اتنا بہاؤ ہے معلومات کا کہ کون سی معلومات مفید ہیں, کیونکہ یار ساری معلومات تو مفید نہیں ہوتی نا ہر لیول کے بندے کے لیے. کون سی معلومات آپ کے لیے مفید ہیں اور کون سی ایون مضر ہیں. قرآن جو ہے نا وہ کہتا ہے نا کہ یضل بھی من یشاء ویہدی بھی من یشاء. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, پہلے کہتے ہیں کہ مطلب میں اس کتاب کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہوں اور بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی کرتا ہوں. یعنی گمراہی کا پہلے ذکر کیا ہے. مطلب آپ کے لیے ہر طرح کی معلومات ضروری نہیں ہے کہ مفید ہوں. کس لیول کے بندے کے لیے کس طرح کی معلومات مفید ہو سکتی ہیں وہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. اب میں اکثر یہ آپ جو بڑی اچھی اگزامپل دے رہے ہیں, میں ایک دفعہ مجھے یاد ہے کوئی 7-8 سال پرانی بات ہوگی, میں کتاب پڑھ رہا تھا, مجھے کوئی ٹاپک اس میں سے اسپیسیفک ڈھونڈنا تھا, میں پڑھنے کی کوشش کرنے لگا. تو میں نے اس کا جو وہ ہوتے ہیں نا وہ عنوانات جو ہوتے ہیں شروع میں کہ بھائی کون سا ٹاپک کہاں ڈسکس, اس میں نے جب اس عنوان کو ڈھونڈنے کی کوشش کی نا تو 10-12 ٹاپکس مجھے ایسے ملے جو کبھی مجھے پڑھنے تھے, میں نہیں پڑھ سکا اور وہ گم ہو گئے میری عقل سے. مطلب میرے دماغ میں اچانک بیٹھے بیٹھے یار اس ٹاپک پہ مجھے دیکھنی ہے چیز, دیکھوں گا. اب میں اس کو نوٹ ڈاؤن نہیں کر سکا, کچھ بھی نہیں کر سکا, وہ میرے دماغ سے چلا گیا. وہ کتاب جب میں پڑھ رہا تھا تو وہ ٹاپکس یار میں نے اس دن سوچا تھا اس ٹاپک پہ پڑھنا ہے, اور پھر جب میں نے وہ ٹاپک دیکھا پھر میں نے اس کو بک مارک لگایا, میں نے وہاں پہ وہ 7-8 ٹاپک میں نے اس دن نمٹا دیے. یہ چیز بڑے فائدہ مند تھی. اب انٹرنیٹ کے دور میں یہ اویلیبلٹی نہیں ہے, مسئلہ ہے. میں نے اور طلعت صاحب نے کل ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ کیا اپنے چینل کے لیے, اس پہ ہم نے ایک بک کو ڈسکس کیا بیسکلی. بک جو ہے بہت وائرل چل رہی ہے اس وقت انسٹاگرام پہ, ٹک ٹاک پہ, پر اس کے بہت سارے پہلو ایسے ہیں جو نقصان دہ ہیں. اب یہ وہ نالج تھی جو ہڈن نالج ہے, ہر بندے کی رسائی پہ نہیں ہونی چاہیے, لیکن جب کوئی چیز ٹک ٹاک پہ اور انسٹاگرام پہ آ گئی ہے تو کیسے روکو گے آپ. اور جب اس کتاب سے بنا کسی ریفرنس کے, بنا کسی بیسک معلومات کے آپ رہنمائی لینا شروع کر جاؤ گے تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کب آپ ایمان سے ہی پیچھے ہٹ گئے. صحیح بات ہے. اللہ کیا کہتے ہیں طلعت بھائی؟ اس کو ہماری میڈیا کی لینگویج میں کہا جاتا ہے کلچر شاک. ہماری اس جنریشن کے اندر کلچر شاک آیا ہے. وہی بات سر, ہم جہاں 30 سال میں پہنچے ہیں وہ 5-6 سال میں پہنچ گئے. ہاں, اس کا مجھے اپنے بچپن میں ٹیسٹ مل گیا تھا کیونکہ میرے والد صاحب نے شادی بہت لیٹ کی تھی. ہی واز 55, 55 سال کے تھے اور گورنمنٹ آفیسر تھے. تو جب وہ ریٹائر ہوئے ہیں تو مجھے ہوش ہے ان کی, اور ریٹائرمنٹ کے بعد بندہ کولیپس ہی کرتا ہے. اس کے بعد آپ اس کا جو ہے نا وہ, اور ان کی ایک لائبریری ہوتی تھی کتابوں کی, انہوں نے 2 الماریاں شیلف کی بھری ہوتی تھی VHS کیسیٹ سے. وہ ٹی وی ٹرانسمیشن آ رہی ہے, سینما میں جا رہے ہیں, ریکارڈ کر کے لا رہے ہیں. مطلب ان کی ریٹائرمنٹ کا مقصد تھا کہ انہیں وہ کیسیٹس کی الماری آرگنائز کرنی ہے, اور جو انہوں نے کتابیں پوری زندگی میں جمع کی ہیں ان کو سمرائز کرنا ہے. ہم لوگوں کو کتنی دیر لگتی ہے کرنے میں؟ سر میں چیٹ GPT سے یہ آدھے گھنٹے میں کر سکتا ہوں. اب جو نئی جنریشن آ رہی ہے وہ یہ 15 منٹ میں کر پا رہی ہے, اور اس میں پرابلم پروسیسنگ کا ہی آ رہا ہے. میں یہی چیز اپنے چینل پہ ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ براہ مہربانی اپنے جسم کو لائٹلی نہ لیں. آپ نے سارا خون یہاں پہنچا دیا, پھٹے گا. ہر چیز لاجک سے نہیں سمجھی جا سکتی. بلکہ اسلام میں اگر آیا جائے تو اسلام آپ کو لاجک یوز کرنے کو کہتا ہے چیزوں کو سمجھنے کے لیے, لیکن خود کو سمجھنے کے لیے کہتا ہے لو پریکٹس کرو, کمپیشن پریکٹس کرو, دوسروں کی مدد کرو, دوسروں کو ساتھ لے کے چلو. اب یہ کیفیات ہیں, یہ جذبات نہیں ہیں. اور انٹرنیٹ پہ آپ کو ایسی کوئی نالج نہیں ملے گی جو آپ کو ان کیفیات میں گھسنا سکھائے. اس کے لیے آپ کے سامنے ایک انسان ہونا ضروری ہے, چاہے جتنی ایڈوانسڈ آپ نالج پکڑ لو. وہی آپ کی والی بات نا, وہ بک آف وزڈم ہے, یہ الومناٹی پروفیشنلی لے کے چلتے ہیں. وہ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ بندے کا ایک ریلیجن کے اوپر گرپ ہے یا نہیں, پھر اس کو انویٹیشن دیتے ہیں, اور آہستہ 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 اس کو ٹرن کرتے ہیں. یہ اتنی پاورفل نالج ہے. تو میں خیال میں آتے ہیں ذرا ان سوالوں کے اوپر کہ جو بچے عموماً پوچھتے ہیں, وہ بڑوں کے دماغ میں بھی ہوتے ہیں. پہلا سوال مجھے بڑا دلچسپ لگا تھا کہ بھائی کہ ایک بچی نے, قاضی صاحب کی اسٹوڈنٹ نے ان سے سوال پوچھا کہ اگر قبر میں سوال و جواب عربک زبان میں ہوں گے تو وہ لوگ جو عربک زبان کی ایجاد سے قبل, تخلیق سے قبل وفات پا چکے ہیں, ان سے کس زبان میں حساب ہوگا؟ ہاں, یہ بڑا اچھا سوال تھا. بچی نے بغیر سوچے سمجھے, میں بتا رہا تھا, اس نے مجھ سے سوال کیا.
تو میں نے اس کو یہی جواب دیا, میں نے کہا دیکھیں احادیث میں جو ہمارے پاس الفاظ آئے نا وہ یہی ہیں, اور ہر امت کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت, حضرت لوط علیہ السلام کی, حضرت عیسیٰ کی, حضرت موسیٰ کی, حضرت نوح کی, حضرت آدم کی, ہر امت کی جو عذاب مطلب جو قبر کے جو حالات ہیں وہ ہر کسی کے لیے ڈفرینٹ ہے. صحیح ہے. اگر ہمارے لیے ہم سے عربی میں سوال کیا جا رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قوم سے بھی عربی میں سوال ہو رہے ہوں. اور بالکل اسی طرح جیسے ہمارے لیے جواب من نبیوں کا یہ ہے کہ محمد النبی, تو ان کے لیے جواب محمد النبی نہیں ہوگا, وہ اپنے نبی کا جواب دیں گے. مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے جب قبر میں سوال ہوگا تمہارے نبی کون تھے, تو وہ بتائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور ہم سے سوال ہوگا تو ہم بتائیں گے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو سوالات کی نیچر بھی ڈفرینٹ ہے, جوابات کی نیچر بھی ڈفرینٹ ہے, سوالات کی لینگویج بھی ڈفرینٹ ہے. سوالات سیم ہیں, اوکے, سوالات سیم ہے, اور ان سوالات کا جواب بھی ہماری کیپیسٹی میں نہیں ہوگا. یہ بھی مزے کی بات ہے, سمجھ لیں کہ مطلب فار ایگزامپل ہمیں پتہ ہے عربک میں سوال ہوں گے, 3 سوال ہیں نا, من ربو کا, من نبیو کا, ما دینو کا, یہ 3 سوال ہیں. ہو از یور گاڈ, ہو از یور پروفٹ اینڈ واٹ از یور ریلیجن. بڑا آسان ہے ان تینوں سوالوں کے جواب عربی میں یاد کر لینا. اللہ ربی, محمد النبی, الاسلام الدینی. یہ 6 الفاظ یاد کرنے, آپ جا کے قبر میں آسانی سے جواب دے کے چھٹ جائیں گے, لیکن ایسا ہوگا نہیں. قبر میں جواب آپ وہی دیں گے جس طرح کی آپ نے زندگی گزاری ہوگی. تو دراصل یہ جوابات اس طرح کے نہیں ہیں کہ جس کو جیسے ہم اتنا اس کو سمجھ رہے ہیں. ان کی لینگویج تو بہت سیکنڈری ہو جاتی ہے, لینگویج بہت سیکنڈری. اگر میں یہ پوچھوں, مثال کے طور پر فرشتہ سوال پوچھا, جہانگیر نمازیں کتنی ہیں یا نمازیں کتنی پڑھی, تو مجھے پتہ ہے نمازیں 5 پڑھنی چاہیے, لیکن میں یہ جواب نہیں دوں گا. میں جواب دوں گا 2, 3, 1, 4, جتنی میں پڑھتا رہا ہوں. 5 ٹھیک جواب ہوگا. وہ اس پہ میرے خیال میں نا ہم سے وہ جو ایک شے جو ہمیں انسان بناتی ہے, اختیار, ہم سے اختیار چھین لیا جائے گا. جو ہوگا ہم وہ بتائیں گے. ایسا ہی ہے. اختیار جو ہوتا ہے نا, اختیار مینیپولیٹ کرتا ہے چیزوں کو, بناتا ہے, جواب بنتا ہے. آپ جواب بن نہیں سکو گے کیونکہ ہر شے کا انٹلیکٹ جو ہے نا وہ جواب دے گا. ہاتھ بولیں گے آپ کے, ہم کہاں گئے تھے, کیا ہوا تھا, کیا نہیں ہوا تھا. آپ کریٹ نہیں اسٹوری کریٹ نہیں کر سکتے. جو ہم انسان کا دماغ کریٹ کرتے ہیں اسٹوری ہم کریٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک اسی طرح اگر ہم یقین رکھتے ہوں گے نا کہ اللہ خدا ہے, تو ہی یہ جواب آئے گا کہ اللہ ہے. اگر ہمارے دماغ میں شک ہوگا, اس شک کی حالت میں ہم مرے ہوں گے, تو یہ جواب ہمارا نہیں ہوگا. ہمارے دماغ سے یہ جواب بھول چکا ہوگا, ہم کنفیوز ہو جائیں گے کہ ہمیں نہیں پتہ ہمارا خدا کون ہے. اللہ بچائے. اچھا یہ جو آپ نماز وغیرہ کے, اصل میں پتہ آخرت میں کیا ہوگا. آخرت میں جب یہ سوال ہوں گے نا, تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو یہ جو ہمارے فرشتے کرامن کاتبین یہ ریکارڈ لکھ رہے ہیں نا, سب سے پہلے تو یہ ریکارڈ لایا جائے گا اعمال ناموں کی شکل میں, جس میں ہماری ساری چیزیں لکھی ہوں گی. مطلب ہم تو چلے مسلمان انشاءاللہ, باقی جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی وہ بالکل ٹوٹلی ریجیکٹ کر دیں گے, بولیں گے یہ ہے ہی نہیں ہمارا اعمال نامہ, یہ تو جھوٹ لکھا ہے فرشتوں نے. یار وہ مجھے غالب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے, آپ شعر سنیں ذرا. پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق, پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق, آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا آدمی بٹھایا تھا جب فرشتے لکھ رہے تھے. کہتے ہیں گواہوں کے درمیان ثبوت کیا کہ جو لکھا ہے وہ صحیح ہے. وہ تو اس میں ہم لوگ ریجیکٹ کر دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ زمین کو کہیں گے کہ بھائی اب یہ بتاؤ اس نے جہاں گناہ کیے تھے ساری چیزیں, تو زمین گواہی دے گی. پھر ہم اس کو بھی ریجیکٹ کر دیں گے. پھر لوگ بلائیں گے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں کو بلائیں گے بطور گواہ, ہم ان کو بھی ریجیکٹ کر دیں گے. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ پھر ہمارے منہ پر لگائیں گے مہر, اور پھر جو ہے نا جسم کے اعضاء باتیں کریں گے. پھر وہی آپ کی والی بات کہ انٹلیکٹ جو ہمارا ایک چیزیں بننے کا اور گھڑنے کا اور بنانے کا یہ ہنر ہم سے چھین لیا جائے گا. پھر جو ہوا ہوگا نا, جو فیکٹس اینڈ فیگرز ہوں گے وہ سامنے آئیں گے. پھر اس میں اللہ بس. اچھا غالب صاحب, تو پھر ہم کیا مان لیں یہ اس بات کو کہ عربک ایک یونیورسل لینگویج بن جائے گی, یا پھر وہ ایک ہی لینگویج میں بات کی جائے گی اور ہمیں کسی اور میڈیم کے تھرو بات سمجھ آ رہی ہوگی؟ مجھے عربک نہیں آتی نا. ایسا ہی ہے. تو پھر مجھے کیوں عربک بولنی پڑے گی؟ میرے خیال میں ہمارے پاس جو عربک لینگویج تک کا جو ریفرنس مل رہا ہے نا, وہ قبر تک کا مل رہا ہے. قبر کے بعد ایک یونیورسل لینگویج ہوگی, وہ ضروری نہیں ہے کہ عربک ہو, ہوسٹ ہو بھی سکتا ہے عربک ہو, اور ہو بھی سکتا ہے کوئی اور لینگویج ہو. اور وہ پھر ایسی لینگویج ہوگی کہ جس میں یونیورسل لینگویج میں بات کی جا رہی ہوگی اور سب کو سمجھ آ رہی ہوگی. اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ جہاں پہ فیصلے ہو رہے ہوں گے, ساری چیزیں جو بھی ہو رہی ہوں گی, وہ سب سن اور سمجھ رہے ہوں گے. تو لینگویجز رہ جائیں گی بالکل سیکنڈری.
اصل پرائمری ہوگا میسیج ڈلیور کرنا, اور وہ لینگویج تو ایک میڈیم ہے نا, صحیح. وہ اللہ تعالیٰ وداؤٹ میڈیم بھی چیزیں سمجھا سکتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ پھر ساری چیزیں جو ہے وہ کمیونیکیٹ کر رہے ہوں گے فرشتوں کے ذریعے سے, اور پھر وہ لینگویجز تو بہت آتی ہو نہ آتی ہو, اس میں کیا مسئلہ ہے. اچھا, اب دوسرا سوال جو تھا اس پہ ہم ڈسکس کر بھی چکے ہیں حالانکہ پہلے بھی, لیکن پھر بھی کر لیتے ہیں کہ اللہ پاک قیامت کے دن کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک پوری کائنات کو لپیٹ لیں گے, تشبیہاً بتایا گیا کہ ہاتھ میں لپیٹ لیں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک سب سے باہر ہیں. اچھا, یہ سوال اس بچی نے ہماری پوڈ کاسٹ دیکھ کے ہی کیا ہے. اچھا, ہاں, زبردست. مجھے ہم نے نہیں کہتا وحدت الوجود والی اور وہ والی جو پوڈ کاسٹ کی تھی, اس کے بعد ہی اس نے بولا سر میں نے آپ کی پوڈ کاسٹ دیکھی اور میرے دماغ میں سوال آیا. کیا ایج ہوگی اس کی؟ 13-14 سال ایج ہوگی اس بچی کی. اس کو میں یہ بھی نہیں بول سکتا بیٹا آپ کے لیے نہیں بنائی تھی پوڈ کاسٹ ہم نے, یہ اتنی سی آپ ابھی آپ کے لیے تو اتنی سی مطلب اتنی سی ایج کی بچیوں کے لیے کیا سمجھ میں آئے گی. لیکن خیر بہرحال ظاہر ہے ایک بچی دیکھ رہی ہے تو اس کو پھر اچھی بات ہے, کیوریوسٹی ہو رہی ہے, سوال پوچھنا اچھی بات ہوتی ہے, بالکل اچھی بات, ایسا ہی. اور اس نے مجھے اس قابل بھی سمجھا کہ سر فتویٰ نہیں لگائیں گے, سر مجھے یہ نہیں بولیں گے بیٹا یہ کیا ہے یہ وہ, اس نے مجھ سے آگے سوال بھی کر لیا. تو میں نے اس کو یہ بتایا کہ بیٹا اللہ کا وجود جو ہے نا ہماری تمثیلات, استعارات, مشاہدات, تخیلات سب سے باہر ہے. ٹرو. اور اللہ مکان کے محتاج نہیں ہے, کیونکہ کسی چیز کا مکان میں ہونا اس کے محتاج ہونے کی دلیل ہے کہ اگر وہ مکان نہیں ہوگا تو اس کا وجود بھی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ مکان اور وقت دونوں سے ہی احتیاط سے باہر ہیں کہ اگر مکان نہیں ہوگا تو اللہ نہیں ہوں گے. نہیں, اللہ مکان کے احتیاط سے ہی باہر ہیں. اللہ کس طرح ہیں, کیا ہیں, کیسے موجود ہیں, یہ ہمارے تخیلات سے باہر ہے, کیونکہ ہماری سوچ لمیٹڈ ہے, ہماری کیپیسٹی بہت لمیٹڈ ہے سوچ کی. اللہ تعالیٰ ان لمیٹڈ ہے, تو اس وجہ سے ہمارے دماغ میں آ نہیں پاتے. اور وہ بھی وہی والی بات کہ وہ جو ہاتھ میں لپیٹنے والی بات ہے, یہ اللہ کا کوئی ہاتھ تھوڑی ہے. ہاں. اب وہ جو حجر اسود کے بارے میں بھی آیا ہے کہ حجر اسود کو چومنا ایسا ہے جیسے حجر اسود کو ہاتھ لگانا ایسا ہے جیسے اللہ سے مصافحہ کرنا. تو یہ تھوڑی ہے کہ آپ اللہ سے ہاتھ میں لا لیتے ہیں, یا جیسے سورہ فجر میں بھی ہے نا کہ یوم یکشف عن ساق, کہ جس دن جو پنڈلی سے کپڑا ہٹایا جائے گا, غالباً سورہ فجر میں. تو اس میں جو پنڈلی جو ہے وہ کوئی پنڈلی تھوڑی ہوگی, وہ اللہ کیسے ہیں, کیا ہیں, کس طرح ہیں, یہ اللہ کو پتہ ہے. ہم قیامت میں جب انشاءاللہ جنت میں جا رہے ہوں گے تب ملیں گے انشاءاللہ. آپ کیا کہتے ہیں طلعت بھائی؟ وہ پہلے والے سوال کا جواب میں ایز اے ہیکر دینا چاہوں گا, کیونکہ آپ کو کسی سسٹم کو ہائی جیک کرنا ہو نا تو اس کے ایڈمن کنٹرولز آپ نے لینے ہوتے ہیں, رن ایز ایڈمنسٹریٹر کہلاتا ہے. تو ایز اگر ہیومن بینگ جو پروفیشنلی ٹرینڈ بھی نہیں ہے وہ آپ کا موبائل ہائی جیک کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی آپ کے باڈی کا کنٹرول لینا کیا مشکل ہے, بولنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی, صرف جسچر سے ہی سارا ڈیٹا کمیونیکیٹ ہو جائے گا. اور یہاں پہ وہی آپ کو ان ٹرمز آف پھر انرجی سوچنی ہے, کیونکہ لینگویج پرائمریلی ہیومن بینگس کی کمیونیکیشن کے لیے یوز ہوتی ہے. اس عربک کے پیچھے جو ساؤنڈز ہیں جن کو فونیٹکس کہا جاتا ہے, مطلب آپ نے اگر عربک کی ہسٹری پڑھی ہو تو اس میں میجر انفلوئنسز آپ کے پاس پرشیا سے آ رہے ہیں, ارمیک سے آ رہے ہیں, ہیبرو سے آ رہے ہیں. اور عربک کی اصل میں بیوٹی ہے کہ اس میں زیادہ تر جو فونیٹکس یوز کیے گئے ہیں وہ ساؤنڈز انسان قدرتی طور پہ نکالتا ہے جب وہ اس کیفیت میں ہوتا ہے. اس لیے تو وہی ہے نا کہ آپ اس کو صحیح تلاوت کے ساتھ تجوید وغیرہ کے ساتھ پڑھو تو وہ اسٹیٹ آپ میں آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ بیوٹی آپ کو عربک کے علاوہ اور لینگویجز میں ملے گی, لیکن بہت ڈیٹیلڈ ہے. عربک میں بہت کنسائز کیا ہوا ہے, بہت میتھمیٹیکلی بیلنسڈ ہے. مجھے ہیبریو اور عربک دونوں بہت فیسینیٹ کرتی ہیں زبانیں, فار سم ویری آڈ ریزنس. عربک بڑی میں نے تو ہیبریو تو نہیں آتی, لیکن عربک بڑی مزے کی زبان. مجھے بھی نہیں آتی ہے, جسٹ ہوتا نا کہ ایسا لگتا ہے کہ ایک اینشینٹ لینگویج ہے, قدیم زبان ہے. اور قدیم زبان مطلب کہ 5000 سال پہلے بھی اگر وہ زبان بولی جا رہی ہے, 4000 سال پہلے ہی بولی جا رہی ہے, تو سمجھ لیں کہ وہ زبان کلچرلی کتنی رچ ہو چکی ہوگی. ایسا ہی ہے. ہم اردو کے بارے میں بات کرتے ہیں, اگر کلاسیکل اردو بھی کوئی بولنا شروع کر دے تو ہم کہیں گے یہ بات کیا ہو رہی ہے, ایک جملے پوری کتاب بیان ہو جاتی ہے اردو میں. ایسا ہی. لیکن یہ کہ اگر آپ کو اردو بولنا آتی ہے, جبکہ اردو کی تاریخ اتنی پرانی نہیں, 600-700 سال پرانی ہے. ہاں. اب عربی آپ دیکھیں کہ عربی تو کافی پرانی ہے اور واقعی رچ لینگویج ہے. عربی میں جیسے اب میں ایک چیز بتاؤں کہ جیسے ہمارے یہاں تو چاند کی تاریخ ہم سے پوچھی جاتی ہے نا, بھائی آج چاند کی کیا تاریخ ہے, تو آپ کو بتا دیا جاتا ہے آج چاند کی 14ویں تاریخ ہے, چاند کی 12ویں تاریخ ہے. عربی میں اس طرح نہیں بتایا جاتا. عربی میں ہر تاریخ کے چاند کا الگ نام ہے, بس وہ نام لے لیا جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے چاند کی تاریخ کون سی اور کون سا چاند نکلا ہوا آج. جی ہاں, کوئی مثال دیں اس کی مجھے. جیسے ہلال ہے نا, ہاں,
اب ہلال کا مطلب یہ نہیں کہ دوسری تیسری چوتھی سے لے کے 30ویں تاریخ کا کوئی چاند ہے, آج پہلی تاریخ کا چاند ہے, اس کو ہلال کہا جائے گا. ہاں قمر ہے نا, ہاں بالکل الگ الگ نام ہے ہر قمر چیز. 14ویں کا چاند ہے مکمل. جی یار یہ پہلی دفعہ مجھے یہ بڑی, یہ تو صرف چاند کا بتا رہا ہوں میں آپ کو. گھوڑے میں پتہ کیا ہے, گھوڑے کی پیٹھ پہ جو بال ہیں, اگر ایک خاص قسم کا گھوڑا ہے جس کی پیٹھ پہ ایک مخصوص قسم کے بال ہوتے ہیں, اس گھوڑے کا نام الگ ہے, تو یہ بتانے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی کہ میرے پاس فلانی نسل کا گھوڑا ہے جس کی پیٹھ پہ فلانی طرح کے بال ہوتے ہیں. گھوڑے کا نام لے لیا, اگلا سمجھ جائے گا وہ کون سی نسل کا گھوڑا ہے. یہ ہے رچنس, یہی چیز ہے. قدیم ہونے کے بعد نا آپ کیا ایجاد کرتے ہو الفاظ, بہت ساری ایجاد, ہر چھوٹی چھوٹی باریک چیزوں کے لیے. ایسا ہی ہے. اردو ایک نئی زبان ہے نا, بہت سارے ہم الفاظ انگریزی کے اس میں ڈال رہے ہوتے ہیں کہ اس کا کوئی ہے نہیں فی الحال. صحیح بات ہے. ارتقا کے لیے ہم نے کچھ کیا ہی نہیں نا, اردو کی ارتقا کے لیے. ایسا ہی ہے, ہاں ایسا ہی. یہاں بنی بھی تو ہے اکیڈمی, ایک جوہر اکیڈمی گلستان جوہر میں. کیا ہی ہو رہا ہوگا وہاں بھی, کرا ہو رہا ہوگا کیوں, کس نے جینس کری کرے. ہاں کیونکہ دیکھو کسی بھی زبان کو کی ترقی کے لیے نا وہاں کا ادیب اور شاعر مین رول پلے کرتے ہیں, کہ وہ کہانی کیسے لکھ رہا ہے, وہ کنسائز وے میں اس کو بیان کیسے کر رہا ہے خوبصورت الفاظ میں. اب اگر آپ ایک پاپولسٹ کلچر لے لو, وہ شاعری دیکھ لو, کس نے جینس کری ممنوع. یار یہ تو جہانگیر بھائی ایک چیز بتاؤں, اتنا برا حال نہیں ہے. یہ ہماری نئی نسل جس کو یار اب جس کو دیکھو کہتا ہے نا کہ آواز خلق کو نکارا خدا سمجھو, وہی تو آواز خلق تو انہیں کے پیچھے ہے سر, یہیں سے وہ موٹیویشن لے رہی ہے. ایسا ہی ٹک ٹاک کا ہم نے شاعر بننا ہے. اب ہم نئی نسل کی بات کر رہے تھے کہ اتنی زبردست نالج, اب نئی نسل ان کو بھی تو فالو کر رہی ہے. نئی نسل کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ کس نے جینس کری ممنوع, خیر نام نہیں لوں گا لیکن جو بھی ہے. اب اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کری اور جینز, یہ اردو شاعری کا کبھی بھی مطلب ایک اچھا طرح امتیاز یہ رہا ہے کہ دوسری زبانوں سے ہم نے اس طرح استعارات نہیں لیے ہیں, یا چلیں لیے بھی ہیں تو پہلے اپنی زبان میں شامل کیا پھر اس کو لیا ہے نا. اب میں ایک چیز بتاتا ہوں, ہمارے کچھ دوست ہیں وہ کافی عرصے سے کام کریں, خاص طور پہ گوگل ٹرانسلیٹرز کے لیے. ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں, انہوں نے بڑا کام کیا ہے. آج سے تقریباً 12-15 سال پہلے گوگل ٹرانسلیٹر میں نا کچھ اردو کی چیزیں ڈالی جاتی تھی تو وہ میں اور میں فرق نہیں کر پاتا تھا. انہوں نے بہت کام کیا اس کے لیے, گوگل ٹرانسلیٹر کے لیے, اور جس کو بولتے ہیں نا فی سبیل اللہ, فری کام کیا ہے. اور آج کافی بہتری ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں گوگل ٹرانسلیٹر میں ہے. چین اور چین میں نہیں فرق کر پا رہا ہوتا تھا گوگل ٹرانسلیٹر, میمس چلتے ہیں نا بڑے, وہ اب کافی چیزیں امپروو ہو گئی ہیں. لوگ کام کرنے والے موجود ہیں. ہمارے کچھ دوست بھی آج کل ان ٹرمز پہ کام کر رہے ہیں, جیسے ایئر کنڈیشن ہے تو کوشش کر رہے ہیں اس کو اردو میں کسی طریقے سے کنورٹ کیا جائے. آج تھوڑا بہت اب چل رہا ہے. سب سے بڑا احسان یہ ہوگا نا کہ اگر کتابوں کو جو لکھی گئی ہیں انگریزی میں کسی اور زبان میں, ان کو اردو میں ترجمہ کر دیا جائے. ہاں خاص طور پر عربک سے اردو میں ترجمہ کر دیا. روح البیان, روح المانی, یا مجھے کتنا شوق ہے کتاب پڑھنے کا, پر میں نہیں پڑھ سکتا کیونکہ وہ عربک زبان میں, اس کو کوئی ٹرانسلیشن ہی نہیں اردو زبان میں. اتنی مطلب قیمتی کتاب ہے وہ, میری زندگی لگ جائے گی اگر میں اس کو ٹرانسلیٹ کروں گا. 30 جلدوں میں وہ اتنی کتاب ہے وہ. لیکن اگر وقت پہ ٹرانسلیٹ ہونا شروع ہو چکی ہوتی ہے, وہ یہی نا, آئی ہوپ کوئی اے آئی چیٹ جی پی ٹی والا سین ہی ہو تو اس میں یہ ہو جائے. آئی ہوپ. اچھا یہ تو سوال تھا زبان کے حوالے سے تھا. جو اب میرا جو فیوریٹ سوال تھا نا, جو ہم لوگ اکثر اس پر ذکر کر چکے ہیں, وہ قاضی صاحب سے ایک بچے نے پوچھا کہ یہ جو نظام چل رہا ہے جزا و سزا کا, کیا ہوتا ہے پہلے بھی ہو چکا ہو, کیا ہوتا ہے ہم لاکھوں کروڑوں سال فیصلہ ہو گیا, جنت والا جنت میں چلے گا, دوزخ والا دوزخ میں چلے گئے, کروڑوں سال بعد پھر سے اللہ پاک کہے گا کون, یا ہم خواہش کا اظہار کریں اللہ پاک پھر سے کھیلتے ہیں. بڑا مزہ آیا تھا لاسٹ ٹائم کھیلا تھا ہم نے. یار اس پہ نا مجھے قرآن کی ایک آیت اچانک بالکل ابھی یاد آئی ہے, میں اس کو دیکھتا بھی ہوں کہ جب تک آپ جو ہے وہ ان سے طلعت بھائی سے جواب لیں, آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کو یوز کر رہے ہو اس چیز کو پروسیس کرنے کے لیے, تو وہ ہمیشہ ٹائم کو ایز امپورٹنٹ اینٹی سمجھے گا, آربیٹری کانسٹنٹ بنائے گا. اللہ تعالیٰ ٹائم اور اسپیس سے ہی پاک ہے. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ انہوں نے ان ساری چیزوں کو ڈیزائن کیسے کیا ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو اسٹارٹنگ ہوئی ہے میٹر کی ڈیزائننگ کی, وہ کن کی فریکوینسی سے, یا جس کو آپ اس کو کوانٹم میکینکس میں کہا جاتا ہے ویو کولیپسنگ فنکشن, کہ ایک سائن بنا ہے, کاس بنا ہے, اور پھر سسٹین کر گیا, میٹر میں کنورٹ ہو گیا. دیٹ از دا میکسیمم وی نو. اس سے اوپر اگر آپ کو پرسیو کرنا ہے چیزوں کو تو گھوم پھر کے بات وہیں آ جاتی ہے. آپ کو شاعر کی ضرورت پڑے گی, اور وہ بھی ایسا شاعر جو کوانٹم میکینکس کو سمجھتا ہو, مطلب علامہ اقبال کے لیول کا ہو, پھر ہم کر سکتے ہیں اس کو ٹرانسلیٹ. لیکن طلعت بھائی
یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قحط الرجال والی کیفیت ہے کہ اس وقت ہمارے پاس کوئی ایسا شاعر نہیں, ویژنری ہو جو انسان کی تخلیق پہ بات کرتا ہو, اس کی کہانی سناتا ہو. ان کو آج کل پاگل کہا جا رہا ہے. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ سر, اگر آپ ایتھر کو اپنے کلچر سے اور اپنی سائنس سے نکال چکے ہو تو آپ کبھی بھی ایکسپریشن کو ایز پیور ایکسپریشن نہیں دیکھو گے, آپ اس پہ لیبل لگاؤ گے کہ یہ سوسائٹی کے لیے اچھا ہے, یہ سوسائٹی کے لیے برا ہے. اور پرانے وقتوں میں اس طرح کا دربار بنایا جاتا تھا جہاں پہ کھل کے ایکسپریشن ہوتا تھا. ویسٹرن سوسائٹی میں آپ کو ابھی بھی ایک حد تک ملے گا, مطلب کمیڈینز ہیں جو کھل کے مطلب ٹرمپ کی بھی بےزتی کر سکتے ہیں. وہ اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ ان کو ٹرمپ کی بےزتی کرنے کا شوق ہے, ان کا ایک موڈ آف ایکسپریشن ہے, وہ ایک فلو بنتا ہے تو پھر اس میں آگے چیزیں نکلتی ہیں, چیزیں ایکسپلور ہوتی ہیں, ایسے ایشوز ہائی لائٹ ہوتے ہیں جن کو آگے سالو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ ایکسپریشن ہمارے پاس اس وقت بالکل زیرو ہے, بلکہ مائنس میں جا چکا ہے. اب تو میوزک بھی جو ہے وہ اس لیے بنتا ہے تاکہ ایک برانڈ جو ہے اسے پیسے کما سکے. اب میوزک اس لیے نہیں ہے کہ ہم کسی سوشل ایشو کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. مطلب جان ایلیا کا اگر آپ نام اٹھا لو تو انہوں نے مینٹل ایشوز کو اور سوشل ایشوز کو بہت گہرائی سے نیگیٹیولی ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. ان کا کانٹینٹ ہیلدی کہیں سے بھی نہیں ہے, پھر بھی دیکھیں کتنے اپریشیٹ کیے جاتے ہیں. سیم گوز فار کافکا. میرا فیوریٹ ایک رائٹر ہے, اور بڑی ڈپریس زندگی گزاری اس نے, انتہائی ڈپریس. مطلب باپ کا شوق تھا بیٹا پہلوان ہو یا پھر وکیل بنے, اور یہ تھے کمزور سے, ساری زندگی باپ کی توجہ کے طلبگار رہے, وکالت نہیں کر سکے, پہلوان بن نہیں سکتے تھے. اور اپنی اس کافکا نے ایک بڑی بہترین کتاب ہے میٹامورفسس. کئی صاحب اس کی اگر آپ اسٹوری پڑھیں نا اس کہانی کی, میں اس کتاب کے اگر لبے لباب میں بتاؤں سمری بالکل شارٹ کر ٹرم میں, تو ایک شخص ہوتا ہے جو کام پہ جاتا ہے صبح اٹھ کے, ایک اچھی زندگی گزار رہا ہوتا ہے, اس کی بہن اس سے پیار کرتی ہے, اس کے ماں باپ اس سے پیار کرتے ہیں, ایک اچھی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. ایک دن جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ کاکروچ بن چکا ہوتا ہے, وہ بیڈ سے اتر ہی نہیں پا رہا ہوتا, اس کی انہیں الٹا ہوا ہوتا ہے, بڑے مشکل سے اٹھتا ہے. ہاں پر کام پہ نہیں جا سکتا, کیا کیسے کام کرے گا, وہ تو کاکروچ ہو گیا, انسان تو رہا ہی نہیں ہے. وقت کے ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں کہ آپ کے جو اس کی بہن ہے اس کو بھی اپنا بھائی اتنا اچھا نہیں لگتا, ماں باپ بھی بیزار ہو جاتا ہے, تو دنیا سے بالکل کٹ جاتا ہے. اس کی کہانی یہ تھی نا کہ آپ کے جو ٹریٹس ہوتے ہیں نا وہ آپ کو لوگوں کے لیے پسندیدہ ناپسندیدہ بناتے ہیں. آپ کی شخصیت یا ذات جو ہے نا وہ ایک وقت کے بعد بوجھ بن جاتی ہے, چاہے آپ کتنے بھی بڑے کیوں نہیں ہوں. تو ہر کہانی کے اندر نا ایک وہ تھی, ایک اس کی ایک اور کہانی ہے وہ گڑیا کے حوالے سے, کہ بھائی وہ ایک دن پارک میں بیٹھا ہوتا ہے تو ایک بچی آتی ہے, کھیل رہی ہوتی ہے چھوٹی سی, اس کی گڑیا گم جاتی ہے, ڈھونڈتی ہے اور رو رہی ہوتی ہے کہ میری گڑیا گم گئی ہے. کافکا یہ دیکھتا ہے تو وہ بھی مل کے گڑیا تلاش کرتا ہے, نہیں ملتی ہے تو کیا کرتا ہے جلدی سے ایک چٹھی لکھتا ہے. چٹھی لکھتا ہے اور چٹھی میں ہوتا ہے کہ بھائی کہ میں تمہاری گڑیا ہوں فلانی, اور میں دنیا گھومنے جا رہی ہوں, میں تمہیں کس سے سنایا کروں گی, جہاں جہاں میں جایا کروں گی. پھر ہر ہفتے وہ بچی پارک میں آتی ہے, کافکا خط لکھ کے لے کے آئے, تمہاری گڑیا کا خط آیا ہوا ہے, آیا ہوا ہے. کرتے کرتے پھر ایک دن نا وہ چیز کیا کرتا ہے کہ اب تو نہیں لمبا چیز چل سکتی ہے, وہ گڑیا لا کے دیتا ہے اس کو کہ بھئی یہ تمہاری گڑیا ہے. کہتی ہے کہ یہ تو میری گڑیا نہیں ہے, تو ڈفرینٹ تھی. تو بہت وقت کے بعد نا اس لڑکی کو اس گڑیا کے اندر سے خط ملتا ہے کہ لوگ آتے ہیں ہماری زندگی میں واپس, چہرے بدل جاتے ہیں پر وہ آتے ہیں کسی اور ٹریٹ میں, کسی اور شکل میں. اس لیے کہتے ہیں کسی ایک لاس پہ نا آپ اپنا سب کچھ نہ چھوڑ دیں. اس لاس کا نعمت بدل ہمارے پاس آتا ہے, لیکن ہم پہلے والے کے غم میں اتنے شدید مبتلا ہوتے ہیں نا کہ ہم نعمت بدل کو ریسیو ہی نہیں کر پاتے, ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاتے. تو اس طرح کی بہت ساری کہانیاں ہیں کافکا کی, اور اس کے مرنے کے بعد اس کے دوست نے شائع کی ہیں. اس کو لگتا تھا میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ میری کہانیاں شائع کی جائیں, آپ لوگ مجھے کیوں پڑھے گا, لیکن اس کے دوست کو ٹرسٹ تھا اس پہ, اور اس نے لکھی. اور پھر آج دنیا جانتی ہے فرانس کافکا کو, بھلے ایک المیہ کے طور پہ جانتی ہے پر جانتی ہے. صحیح بات. تو یہ کیفیت تو ہے سر انسان میں. وہ آیت جس کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا نا, وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 39, اللہ تنفروا یعذبکم عذابا الیما ویستبدل قوما غیرکم ولا تضروا شیئا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے یہاں سے, مطلب وہ پیچھے ایک لمبی ڈسکشن ہو رہی ہے ہجرت کے بارے میں, تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہارے سوا تمہارا بدل لے کر آئے گا کچھ اور لوگوں کو. تو اس سے نا کچھ لوگوں نے یہ, مطلب ایک تو یہ چیز کلیئرلی سمجھ آتی ہے کہ اس قوم کو اللہ تباہ کرے گا, پھر نئی قوم لے کر آئے گا جو اللہ کی طرف راغب ہوگی, اللہ کی باتوں کو مانے گی,
اللہ کی تعلیمات کو پہچانے گی اور ان پہ عمل کرے گی. لیکن کچھ لوگ اس طرف بھی گئے کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ شاید اس پورے سسٹم کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ اور لوگوں کو لے کر آئے. بظاہر اس کی طرف صراحتاً تو کسی حدیث میں قرآنی آیت میں اشارہ نہیں ہے کہ ہمارے بعد کوئی اور سسٹم بھی لایا جائے گا, لیکن اللہ کے لیے ناممکن کچھ بھی نہیں ہے. قاری صاحب میں اپنی ذاتی سے میں بتاؤں نا, مجھے لگتا ہے کہ نا یہ کھیل کھیلا جاتا ہے ہر کچھ عرصے بعد, ایک اور کھیل. اگر یہی کھیل کہیں اور چل رہا ہو ایک اور اسی طرح, ہم لاسٹ ٹائم یہی بات کر رہے تھے نا, دنیا کے اربوں سال گزارنے کے بعد بیٹھے ہوئے ہوں, محفل لگی ہوئی ہو, اللہ پاک آئے ہوئے ہوں دیدار کروانے, جنتیوں سے بات چیت کرنے کے لیے. اللہ پاک لاسٹ ٹائم کھیلتا بہت مزہ آیا تھا. اس سے بہتر بھی کرتے ہیں نا کچھ, تو پھر وہ کہہ کے چلو سب آؤ, جمع ہو جاؤ, سب جمع ہو جائیں گے. ہم پھر پوچھیں گے کہ وہاں جا کے مجھے بھول تو نہیں جاؤ گے؟ کہیں گے نہیں ہے, تجھے کیسے بھولیں گے, ہم نے اتنا وقت ساتھ گزارا ہے. اور پھر کہہ کے چلو ٹھیک ہے, پھر وہ برخاست کر دے گا سب کچھ. پھر کہے گا کون, پھر نیا قلم, پھر سے لکھ. پھر وہ جو روحیں ہوں گی پھر ان کو جسموں میں ڈالا جائے گا. یار بظاہر اس اسٹوری کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ جو تم آپ بتا رہے ہیں, لیکن ایک عجیب بات بتاؤں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو مجھے یاد پڑ رہا ہے, میں نے مجموع الفتاویٰ پڑھی, کافی ٹائم ہو گیا اس کو, مجھے یاد پڑا ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, وہی لکھتے ہیں کہ جب ہمارا سارا فیصلہ ہو جائے گا نا جنت جہنم کا, تو جنت میں ہم نے لائف انجوائے کر لی اور دوزخیوں نے جہنم میں جو ہے نا عذاب جھیل لیا, اس کے بعد ہم سب کی روحیں پھر وہیں چلی جائیں گی جہاں عہد الست ہوا تھا, ورلڈ آف اسر, وہیں پہنچ جائیں گی روحیں. وہ اس بات کے ان کا ایک اپنا تفرد ہے, پرسنل اوپینین ہے, لیکن یہ کہتے تھے کہ وہ میں جنت جہنم میں ہمیشہ رہنے کا قائل نہیں ہوں. میں کہتا ہوں کہ روحیں جو ہے نا اپنی اصل کی طرف لوٹیں گی جہاں سے آئی تھی. ان کا اپنا پرسنل اوپینین ہے یہ, لیکن جو بھی ہے فیسنیٹنگ ہے, عجیب. ہاں اس پہ جتنا تحقیق کر رہا ہوں, جتنا تردد کرو اس پہ, تدبر, ہاں تدبر یہ منہ سے نکل رہا تھا میرے, اتنا بندہ کہ حیران ہوتا ہے. ایسا ہی ہے, پاسبلٹیز کھلتی ہیں. ایسا ہی ہے. کیا کہتے ہیں بھائی, جانے کے بعد دوبارہ آنا ہے واپس, جانے کو دوبارہ واپس, مطلب دنیا سے رخصت, پھر سے دوبارہ سے تماشا کیا جائے. کوانٹم میکینکس اس بارے میں بات کرتی ہے, سپر پوزیشن کی بات ہو رہی ہے. ہم لوگ جس چیز سے چارج ہو رہے ہیں وہ اس دنیا کی نہیں ہے. جب اس کو میٹر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کے سینسز لمٹ ہو جاتے ہیں, ہم بھول جاتے ہیں ہمارا خدا کون ہے. سپر پوزیشن. اچھا کتنے, 3 سوال ہو گئے تھے؟ 3 سوال ہوئے. اچھا چوتھا سوال ہے. اچھا یہ تو خیر بہت زیادہ عام ہے, رمضان کے حوالے سے بھی, شب قدر کے حوالے سے بھی, کہ لیلۃ القدر کے حوالے سے, کہ سر اگر قیامت جمعے کو 10 محرم کو قائم ہوگی تو وہ کس ملک کا جمعہ وہ 10 محرم ہوگا, پاکستان, سعودیہ یا امریکہ؟ ہاں یہ بھی اچھا سوال ہے, پتہ ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ 10 محرم کو ہوگی, اور 10 محرم ہر جگہ الگ یونیفارم تھوڑی ہے. پاکستان میں 9 محرم میں ہوگی اس دن جس دن سعودیہ میں. تو میں نے اس کو یہ بتایا, میں نے کہا دیکھیں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے ہیں نا, جس جگہ ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں, اسی جگہ کی, ہاں اسی جگہ کے اعتبار زیادہ ہوتا ہے. جیسا کہ آپ علیہ السلام وسلم نے شب قدر کا جب ارشاد فرمایا نا, شب قدر کی تمام نشانیاں سعودی عرب کے لیے ڈفرینٹ ہے, پاکستان کے لیے ڈفرینٹ ہے. جیسے بارش ایک جو ہے نا وہ نشانی ہے, تو ضروری تھوڑی جس دن رات میں سعودی عرب میں بارش ہو رہی ہو اس دن کراچی میں پاکستان میں بھی ہو رہی ہو, تو پاکستان کے لیے جو شب قدر کی نشانیاں وہ پاکستان کے لیے ریلیونٹ ہوں گی, اور سعودی عرب کی جو شب قدر کی نشانیاں وہ سعودی عرب کے لیے ریلیونٹ ہوں گی. عبادات وغیرہ تمام پوری دنیا میں یونیورسل ہو نہیں سکتی, مطلب مغرب پوری دنیا میں ایک وقت تو پاسبل نہیں ہے, فجر پوری دنیا میں ایک وقت تو پاسبل نہیں, اسی طرح شب قدر پوری دنیا میں ایک وقت تو پاسبل نہیں, کیونکہ کہیں دن ہو رہا ہوتا ہے کہیں رات ہو رہی ہوتی ہے. اسی طرح ایک تو یہ چیز سمجھ لیں کہ قیامت یوں نہیں آئے گی آنن فانن ٹپ, یوں نہیں آئے گی. قیامت ایک لمبا پروسیجر ہے, ایک پروسیس ہے, اور وہ پروسیس ٹائم ٹیکنگ ہوگا. اب اس پروسیس کے تھرو جب بندہ گزرے گا نا, تو وہ اسٹارٹ ایکچولی ہوگا 10 محرم کو, جس دن جمعہ ہوگا, عصر کے بعد اسٹارٹ ہوگا, اور وہ ظاہر ہے سعودی عرب کے وقت کے اعتبار سے آپ علیہ السلام کی جو جگہ ہے مدینہ کے اعتبار سے اس کی وہ ہے, اور وہاں سے اسٹارٹ ہوگا. اور ظاہر ہے پھر وہ پوری دنیا, جب ایک دفعہ پروسیس اسٹارٹ ہو گیا تو وہ پھر پوری دنیا آہستہ 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 سے لپیٹی جائے گی. کیونکہ حدیث جس طرح وہ آتا ہے نا سورۃ القاریہ میں کہ یوم یکون الناس کالعہن المنفوش یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش, کہ یہ جو پہاڑ جو ہے وہ روئی کے گالوں کی طرح ہوں گے. تو روئی کے گالے جب اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے, تو اگر یوں آنن فانن ہونی ہوگی تو
روئی کے گالے اڑتے ہوئے کیسے نظر آ رہے ہیں. ظاہر ہے یہ ایک لمبا ٹائم ٹیکنگ جو ہے نا وہ پروسیس ہوگا. اچھا اس کی نا میں ہم نے جو پہلی ویڈیو بنائی تھی نا کن کی, اس پہ بھی اس کا ریفرنس پوائنٹ کیا تھا کہ اللہ پاک جب بھی کائنات کی تخلیق کی بات کرتا ہے نا تو جو ٹائم بتاتا ہے 6 دن میں بنائی تھی, تو وہ ساتھ میں بتاتا بھی ہے ریفرنس پوائنٹ کہ کون سے زون کا ٹائم ہے, کہ وہ عرش کے زون ہے, کہ عرش بھی جو ہے وہ زمان و مکان کے اندر آتا ہے. عرش بھی ایک اللہ پاک کی مخلوق ہے, اس کا بھی ایک ٹائم چلتا ہے وہاں پہ. وہ الگ بات ہے کہ اس کے 6 دن ہمارے اربوں سال کے برابر ہوتے ہیں. پھر اس کی تقسیم بتائی اللہ پاک نے کس طرح 4 دن میں یہ ہوا, اسی 6 دن کے اندر 2 دن میں دنیا بنائی گئی. اور ہر دفعہ دنیا کی تخلیق کا اس ٹائم کا تخلیق کا بتا کے اللہ پاک نے کہا کہ پھر وہ عرش پہ بڑا جمع ہوا یا عرش پہ جا کے قائم ہوا, جو بھی ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کے لیے. تو اللہ پاک نے ایک ریفرنس پوائنٹ دے دیا عرش کا. ٹھیک اسی طرح حضور وسلم اگر بتا رہے ہیں 10 محرم کو, تو وہ وہیں کا ریفرنس پوائنٹ ہوگا, اسی جگہ کا ریفرنس پوائنٹ ہوگا. ایسا ہی ہے. تو یہ چیز تو سمجھ آتی ہے کہ ریفرنس پوائنٹ اس طرح سے کام کرتا ہے. کیا کہتے ہیں سر آپ؟ سر فلم میکر ہوں تو میں بھی یہی کہوں گا, کیونکہ وہ ایک سرٹن کہتے ہیں نا ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے, تو اس کو ایگزیکٹ ریفرنس لینا ہے, ہم اس کو اپنے حساب سے نہیں اپلائی کر سکتے کہ ایک جگہ الگ ہو رہا ہے دوسری جگہ الگ ہو رہا ہے. فلم میکنگ میں یہی کرتے ہیں نا, ٹھنڈا ٹیمپریچر ہے, گرم ٹیمپریچر ہے, اس سے موڈ چینج ہو رہا ہے, اس سے باڈی کی کیفیات چینج ہو رہی ہیں. تبتی ہوئی گرمی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا سینسز بالکل شٹ ڈاؤن ہو چکے ہیں, آپ کے نروس سسٹم کام نہیں کر رہا, آپ ڈی ہائیڈریٹ ہوتے جا رہے ہو, جو قیامت کا ماحول کہا جا رہا ہے, آپ کچھ کر ہی نہیں پاؤ گے, مطلب ول پاور ختم ہو رہی ہے. اچھا 5واں جو سوال تھا نا, یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ اگر وہی جو ہے وہ انبیاء پہ آتی ہے تو حضرت بی بی مریم علیہ السلام پہ کیسے آئی کہ اللہ پاک نے ان کو پیغام دیا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ وہ کیسے آئی, انہیں کس طرح اللہ پاک نے کس طرح اور کیوں مخاطب ہوا اس سے؟ ہاں یہ بھی اچھا سوال تھا, اور اس کا جواب بھی شاید ہم یہاں پہ بھی ڈسکس کر چکے ہیں, بلکہ نہیں کسی پوڈ کاسٹ میں کمنٹس میں نیچے ہم اچھا ہوا یہ سوال بھی آ گیا کہ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف انبیاء سے ہی بات کرے, اللہ تعالیٰ غیر انبیاء سے بھی بات کرتے ہیں. ہاں یہ ہم نے کن کی ہی ایک پوڈ کاسٹ پہ کیا تھا کہ اللہ پاک محتاج نہیں ہے کسی پیغام کے لیے. ہاں بس یہی. تو ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ صرف انبیاء پر ہی پیغام رسانی نہیں کرتا, ہاں وہی صرف انبیاء کو ملے گی, یہ تو کنفرم ہے. صحیح, وہی صرف انبیاء کو ملے گی. وہی اور پیغام میں فرق کیا ہوا؟ عام طور پر وہی ایک شریعت ہوتی ہے, اوکے وہی شریعت ہے, اور شریعت صرف انبیاء کو ملے گی. غیر انبیاء سے اللہ تعالیٰ بات بھی کرتے ہیں. میں تو بلکہ قرآن کی آیت ہے, میں نے سورہ نحل کا ریفرنس بھی دیا اس پوسٹ میں, کہ اللہ تعالیٰ نے انسان تو چھوڑیں, اللہ تعالیٰ نے غیر انسانوں سے ہی بات کی ہے, لیکن وہی نازل نہیں کی. جیسے وہ سورہ نحل میں مکھی کا ذکر ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی سے بات کی, تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام سے بات کی. جب حضرت مریم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم نکل جاؤ اور وہاں پہ جاؤ اس علاقے میں, بیابان علاقے میں, وہاں ایک پیڑ ہے اس میں جا کے تم رہو, پھر بچہ جب ہو جائے تو واپس آؤ. اب خاتون کو تو اللہ تعالیٰ نے نبی نہیں بنایا, تو وہ کیسے پیغام چل رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے. اچھا مزے کی بات بتاؤں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے قرآن میں جو لفظ استعمال ہوا ہے نا, وہ تو لفظ بھی اوحینا کا ہوا ہے کہ ہم نے وہی بھیجی. اب یہ وہی جو ہے نا لفظی معنی میں استعمال ہوا ہے یہاں پہ. عربک ایسی زبان ہے, اتنی مزے کی زبان ہے کہ وہ کہاں کب لفظی معنی میں استعمال ہو رہا ہے اور کہاں کب اصطلاحی معنی میں استعمال ہو رہا ہے, یہ کانٹیکسٹ بتاتا ہے چیز کا. آپ لٹرل ترجمے سے آپ نہیں بالکل آپ نہیں پتہ کر سکتے. کانٹیکسٹ بڑا امپورٹنٹ ہے, تفاسیر امپورٹنٹ ہے, احادیث بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں, تو وہاں پہ جا کے پھر پتہ چلتا ہے. تو یہ چیز ہمیں کلیئرلی بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ. اچھا ایک اور چیز, ایک حدیث ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی, آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبوت کا 40واں حصہ سچے خواب ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ سچے خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ سمجھ لیں اس بات کو کہ نبوت مطلب نام ہے اللہ اور بندے کے درمیان کمیونیکیشن کا, کنیکشن کا. اب نبوت تو ہمیں مل نہیں سکتی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. تو نبوت کا 40واں حصے کا مطلب یہ کہ اس کا 40واں یعنی 2.5% میسیجز اللہ تعالیٰ کبھی کبھی خواب کے ذریعے بھی ڈیلیور کر دیتے ہیں. تو وہ قرآن کی آیت ہے نا کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب. اللہ تعالیٰ سے بتا رہے ہیں کہ میں بندہ مجھ سے ڈائریکٹلی تو بات نہیں کر سکتا, لیکن اس کے کچھ ٹولز ہیں, اس کے کچھ میتھڈز ہیں, کچھ میتھڈالوجیز ہیں, کچھ میڈیمز ہیں جن کے تھرو اللہ بات کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ انبیاء کے علاوہ بھی عام لوگوں سے بھی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بات کر لیتے ہیں. مجھے یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا پن کرنا پڑے گا, کیونکہ آج کل ویسٹرن کلچر کے اندر
اس چیز کو کانشیسنیس کہا جا رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہونے کو کہہ رہے ہیں الٹیمیٹ کانشیسنیس ہے جو میڈیٹیشن کے تھرو اچیو ہو رہی ہے. اب وہ الگ بات ہے کہ آپ کو اس کانشیسنیس کو اچیو کرنے کے بعد جو میسج ملا ہے آپ اس کو اپلائی کر رہے ہو یا نہیں. چلیں ایک عجیب بات ابھی دماغ میں آ گیا آپ کی کویشچن کے ہی برکت سے. ایک اور مزے کی چیز, قرآن کیا آتا ہے, ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم. یہاں بھی اللہ نے وحی کا لفظ استعمال کیا کہ شیطان بھی اپنے دوستوں کو وحی کرتا ہے. یعنی وہی ایک میتھڈ آف کمیونیکیشن ہے. یہ بھی وہی لفظی معنوں میں استعمال ہوئی ہے کہ یہاں بھی, یعنی اب آپ مجھے ایک چیز بتائیں کہ جس چیز کو آپ کانشیسنیس کا نام دے رہے ہیں وہ کانشیسنیس جو آپ کو میسج ڈیلیور کر رہی ہے, کہیں سے لے کے آپ تک میسج ڈیلیور کر رہی ہے, کیا ضروری ہے کہ وہ اللہ سے ہی ہو؟ اس کو 6 لیولز میں توڑا جاتا ہے کہ کانشیسنیس میں جب آپ گھس رہے ہو تو اس کا کانسیپٹ سب سے پہلے جو آپ کو ریفرنس ملے گا ہندوز کا ملے گا. وہ بات کرتے ہیں اکاشک ریکارڈ کی کہ ایک لیول آف انرجی ہے جو کہ موو نہیں کر رہی, جو کریشن کی اسٹارٹنگ سے لے کے اینڈ تک کا سارا ڈیٹا وہاں موجود ہے, جو کہ پھر یہ پنڈت وغیرہ میڈیٹیشن سے ایکسیس کرتے ہیں, یوگیز کرتے ہیں. اب اس سے ملتا جلتا کانسیپٹ ہمیں مل گیا لوہے محفوظ کا. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے ود رسپیکٹ ٹو ہسٹری کہ ایک وقت تھا شیاطین اس کو ایکسیس کر پا رہے تھے. ابلیس نے یہ پورا دیکھا ہوا بھی ہے, رائٹ, جب وہ جنت میں فرشتوں کا ہیڈ تھا. تو کانشیسنیس وہی ایز اے ورڈ یوز کیا جا رہا ہے اس وقت ٹو اٹین ٹائم لیس نالج. یہاں سے کاٹ رہا ہوں آپ کو, لوہے محفوظ ابلیس نے دیکھا ہوتا؟ نہیں, مجھے تو اس حوالے سے کوئی ریفرنس کیونکہ نا اس کو لوہے محفوظ ہی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ محفوظ ہے, وہ ہر مخلوق سے محفوظ. اللہ پاک شیطان کے ایکسس میں بھی نہیں, شیطان کے ایکسس میں وہ نہیں ہوگا. مجھے اس پہ 2-3 لیجنڈز ملے ہیں, میں وہ شیئر کرنا چاہوں گا پھر کہ اس میں نیریٹو کچھ یوں ہے کہ شیطان نے ہماری جو کائنات ہے یہاں پہ ارتھ پہ, یہاں پہ اس کو پیدا کیا گیا ہے, وہ یہاں کی مخلوق ہے, وہ جنت کی مخلوق نہیں ہے, ہماری سول وہاں کی ڈیزائنڈ ہے. تو جب پیدا ہوا تو اس نے سجدے کرنا شروع کر دیا, تقریباً 1000 سال تک کیے, تو اس کو پر عطا کیے گئے. اب یہ پر کو میں ایز لٹرلی نہیں دیکھ رہا, مطلب اس کو ایکسیس دی گئی کہ وہ 3 ڈائمینشن سے آگے جا سکے, درجات بلند کیا گیا اس کا. میں اس کو ایز لٹرلی ڈائمینشنس دیکھتا ہوں کہ اب اس کے لیے ریالٹیز کھلنا شروع ہو گئی. اس نے ہر ریالٹی پہ 1000 سال میڈیٹیٹ کیا ہے. اب یہاں پہ کانسیپٹ آ جاتا ہے وہی کہ یہ والی جو ریالٹی ہے اس سے اوپر والی ریالٹی کے لیے ایک انگوٹھی کے برابر ہے, رنگ کے برابر ہے. تو اب ٹائم ڈائلیشن بھی شروع ہو رہی ہے. تو اس طرح سے اس نے 6000 سال لگائے, 1000 سال پر آسمان پہ, تو پھر اسے 7ویں آسمان پہ بلایا گیا. اور لیجنڈ جو میں نے پڑھا مجھے نہیں پتہ کتنا کریکٹ ہے, لیکن میں اصل میں اس طرح کی اسٹوریز کو میں ایز میٹافورز ہی لیتا ہوں کہ ان کو ڈیکوڈ کرنا ہے, ان کو لٹرلی نہیں سمجھنا. لٹرلی لوگے تو یہ تو پھر عجیب سی کوئی بات ہو رہی ہے کہ پر لے کے جو ہے جن اڑ رہا ہے, دیٹ ڈزنٹ میک سینس. میرے اچھا مجھے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ جو سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے جو آپ بتا رہے ہیں نا لَأُغْوِيَنَّهُمْ مجمعین کہہ کے اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا کہ شیطان نے بولا تھا میں سب کو بہکاؤں گا, سب کو بہکاؤں گا. تو اگر اس کی لوح محفوظ پہ نظر تھی یا اس کو پتہ تھا کہ فیوچر میں کیا ہونا ہے, تو ایک تو یہ کہ اس کا ہی دعویٰ بیکار تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ مجمعین کا, یہ تو دعویٰ اس کو کرنا ہی نہیں بنتا تھا. پھر اس دعوے کے بعد اللہ تعالیٰ کا اس کو جواب دینا کہ میرے بندوں پہ تیرا زور نہیں چلے گا, یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی نالج الٹیمیٹ تو نہیں ہے, نہ اس کی نظر وہی نا اسے مردود کر کے پھر نکال دیا. ایک اور مثال جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی بھی ملتی ہے, مجھے اس کا ریفرنس نہیں معلوم ابھی اس بات کا, آپ بتائیں گے کیا سین ہے, کہ جب اس نے کہا نا کہ کس کو یہ الرجیم شیطان الرجیم کہا گیا ہے, کس پہ خدا مطلب لالت کر رہا ہے, اس کی پناہ کر رہا ہے, تو بڑا اس پہ وہ پریشان رہتا تھا. دیکھو دل میں ایک چوری یا کچھ چیز ہو نا, ایک خنس تو ہوتی ہے کہ یار کہیں میں تو نہیں مخاطب ہوں, کہ کون ہے جو اتنا برا ہے, میں جانوں صحیح. ایسا اچھا اس پہ ایک سوال یاد ہے, اسی بچی نے مجھ سے ایک اور سوال کیا تھا. اس نے بولا سر اگر اللہ, اس کے فرشتے, اس کی کتابیں, اس کے رسول, قیامت اور تقدیر پر ایمان لانے کا نام ہی ایمان ہے, تو شیطان نے تو سب دیکھا ہوا ہے, شیطان تو ان چیزوں کو دیکھ چکا ہے, اور شیطان تو ایمان بھی لاتا ہے کیونکہ شیطان کو پتہ اللہ ہے, فرشتے بھی ہیں, تو شیطان کی پھر کیوں راندہ درگاہ ہوا؟ یار ایک بڑی مزے کی بات ہے, دیکھو یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے, شیطان اللہ کو مانتا تھا, اللہ کی نہیں مانی تھی. ایسا ہی ہے, میں نے اس کو یہی جواب دیا, میں نے کہا بیٹا آپ صرف وہ قرآن اس میں سورہ عنکبوت میں نا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون, کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ صرف یہ بولیں گے ہم ایمان لائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا؟ ایمان جتنا ایمان ہمارا ہے اتنا ایمان تو شیطان کا بھی تھا, شیطان کا بھی ہے. اصل جو چیز ہے خدا کی بات نہ ماننے کی, وہ ہم کر رہے ہیں, ہم نہیں مانتے خدا کی. ایسا ہی یہ صرف یہ تھوڑی آپ 6 عقائد آپ نے بتا دیا اللہ کو جا کے, اللہ وہ کون سی ہے, وہ کیا
क्या बोलते हैं वो, पता नहीं बच्चों को सिखाई जाती है ना वो, ईमान तजम्मुल और ईमान पता नहीं क्या, वो जाके अल्लाह को सुना दिया, अल्लाह ने बोला सही है जाओ जन्नत में। ऐसे थोड़ी है, इतना ये वाइवा नहीं हो रहा। हाँ ठीक है, इसमें प्रैक्टिकल वो जो कुछ कर चुके हैं वो सब कुछ देखा जाएगा। ऐसा ही है। फिर डर भी लगता है अपने बच्चे देखें आप, बच्चे। वो परवीन शाकर ने कहा था ना, बच्चे हमारे अहद के, जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। क्या बात है। ओके, अच्छा ये सवाल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भाई जब कब्र में ही अगली मंजिल मालूम हो जाएगी तो क़यामत में हिसाब व किताब किस शय का? हाँ भाई, कब्र में अगर आपको दिखा दिया गया कि कब्र खुल गई है तो आप जन्नत में जा रहे हैं, बंद है तो आप दोज़ख में जा रहे हैं, तो आगे के तो बरअल्लाह फिर बकौल उस स्टूडेंट के सर लायानी सा हो जाता है ना। हाँ, मतलब फिर क्यों इंतज़ार करना नामा अमाल का, और क्यों इंतज़ार करना फिर मीज़ान में क्या होगा, क्यों इंतज़ार करना कि आप अलैहिस्सलाम के साथ क्या है वो। मैंने उसको ये जवाब दिया, मैंने कहा देखें बेटा, कब्र का जो हिसाब किताब जो भी है उसके बाद भी बंदा एक तो है कि पूरी उम्मीद होगा क़यामत के हवाले से, और अगर सब कुछ खुल गया तब भी बंदे को खौफ होगा। क्यों? क्योंकि कब्र के सवालात इजमाली हैं, बड़े 3 सवालात हैं। मज़े की बात यह है कि क़यामत में बहुत से ऐसे लोगों की भी बख्शिश होगी जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं जब आप अलैहिस्सलाम के रोज़े पे जा रहा था ना फर्स्ट टाइम, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा समझ ले एक तरीके से इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हो रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा एहसास कमतरी था। मैंने कहा जिस दरबार में अबू बकर बैठते थे, उमर होते थे, उस्मान वहाँ पर मौजूद होते थे, अली की तो फिर बात ही क्या करें, वो मौजूद होते थे, बिलाल होते थे। मैंने कहा यार उस दरबार में मैं जाऊँगा, काजी हारिस तेरी औकात ही क्या है, इतने गुनाह करके तो उस दरबार में जा रहा है, किस मुंह से जाएगा। अब जब मैं वहाँ जा रहा हूँ इस दरबार के पास, तो वहाँ उन्होंने आप अलैहिस्सलाम के रोज़े से थोड़ा सा पहले एक बड़ी सी हदीस लिख के लगाई हुई है, शफ़ाअती लिअहलिल कबाइरि मिन उम्मती। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी शफ़ाअत मेरी उम्मत के बड़े गुनाह करने वालों के लिए भी है। आय हाय है, वो हदीस सुनिए मेरे ज़ख्मों पे जैसे किसी ने मरहम रख दिया। मैंने कहा अब जाएंगे, अब मिलेंगे भाई, अब जो है ना थोड़ा सा हो गया, थोड़ी सा आसरा बन गया। तो ऐसा ही होगा क़यामत के दिन, जो है वो हर बंदा आसरे में होगा। आएंगे आप अलैहिस्सलाम के पास, तमाम वो हदीस है ना कि तमाम अंबिया के पास जाएंगे। काजी साहब, मुझे अपना एक वाक़या याद आ गया। मैंने कुछ अरसे के लिए नौकरी भी की है सन 2013-14 में, बाद में निकाल लिया गया था कल। अच्छा, जो हाँ ठीक है। मैं गया वहाँ पे तो कह दिया कि भाई सॉरी जगह नहीं है, आप नहीं जा सकते ना। ओके, मुझे पता था कि जो जीएम है मेरा जानने वाला है, वो शक्ल देखेगा बुला लेगा। मैं गया नहीं, मैं बैठा रहा वहाँ पे। यार क्या मिसाल दी है, ज़बरदस्त। वो आए वहीं से गुजरे HR से होके, जहांगीर। मैं कहा जी सर। क्या करो बेटा? मैं कहा इसलिए, कहता आ जा। इनकार के बावजूद, जब कब्र बेसिक है, पता चले भाई तू गुनाहगार है, तू नेकोकार है, गुनाहगार उस पर राज़ी नहीं रहेगा, उसके पता आने दे आगे। हाँ, फरिश्ते साहब आप ठीक हैं, अपनी जगह पे आपने अपना काम कर लिया, वेल एंड गुड, क़यामत आने दीजिए। ये तरफ खुदा होगी, उसकी रहमत होगी। सॉरी, फिर लोग कहते हैं खुदा ना कि अल्लाह का करो, ठीक, ये तरफ अल्लाह पाक होंगे अपनी रहमत के साथ, दूसरे नबी आखिर ज़मा होंगे। हम बैठे होंगे, हम इंतज़ार करेंगे कि रसूल सल्लल्लाहु हमारी तरफ देखें, और देखेंगे हमारी शक्ल से पता चल रहा है कि भाई तो नकाम हो गया, और कहेंगे प्लीज़ ज़रा कुछ करें, हम तो जैसे भी थे, लेकिन तेरी उम्मत वाले हैं, देख लें कुछ कोई गुंजाइश निकाल लें। वो अल्लाह ताला से कहेंगे कि मेरी उम्मत है। यार इस पे हदीस सुने आप, हदीस सुने जहांगीर भाई, आपकी मैं कैफियत समझ रहा हूँ। हदीस में आता है कि लोग जाएंगे सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास शफाअत के लिए। वो कहेंगे नफसी नफसी, मेरा नफ्स, मैं, मुझे अपना डर है, मुझे अपना डर है। वो कहेंगे मुझे अल्लाह ने पेड़ से खाने से मना किया था, मैंने खा लिया, मुझे अपना डर है, मुझे अपना डर है। फिर जाएंगे तो दाऊद अलैहिस्सलाम के पास, वो भी कहेंगे नफसी नफसी, मुझे अपना डर है, मुझे अपना डर है, मुझे अल्लाह 2 बंदे भेजे थे फरिश्ते बना के अल्लाह ने, मैंने जल्दी कर दी थी डिसीजन लेने में, मुझे डर है अल्लाह उस पर ना पकड़ ले। हज़रत मूसा के पास जाएंगे, बोलेंगे नफसी नफसी, मुझे डर है, मुझे डर है, अपना डर है। क्यों? क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो नबूवत से पहले किप्ती को मारा था, वो मर गया था। हाँ। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो कहेंगे नफसी नफसी, मुझे अपना डर है, मुझे अपना डर, मुझे मेरे वालिद की इस्तिग़फ़ार की दुआ नहीं करनी चाहिए थी, मैंने क्यों किया, अल्लाह ने मुझे बाद में तंबीह की। फिर जब आप अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, आप अलैहिस्सलाम बोलेंगे उम्मती उम्मती, नफसी नफसी का होगा ही नहीं वहाँ पर कोई जिक्र, उम्मती उम्मती, मेरी उम्मत मेरी उम्मत। फिर वो
پھر مزہ آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. کیا سوال نمبر 7 کہ جب ابراہا کے وقت میں اللہ نے کعبہ کی حفاظت خود کی تو بعد کے حملوں میں کیوں نہیں کی؟ یہ ایک اچھا سوال، بہت امپورٹنٹ سوال ہے اور تاریخی نوعیت کا بھی حامل ہے. دیکھیں ابراہا کے بعد بھی کافی لوگوں نے خانہ کعبہ پر حملے کی کوشش کی، حملہ کیا بھی سر، حملے کیے بھی ہیں، نقصان پہنچایا. ہاں، اور بڑے بڑے نام بھی ہیں ان میں. بہرحال تو ابو طاہر سلیمان نے بھی بعد میں اٹیک کیا ہے، کرامتہ وغیرہ آئے، حجر اسود اکھاڑ کے لے گئے، حجر اسود اکھاڑ کے لے گئے. اور کرامتیوں کی میں بتاؤں مزے کی چیز کہ کرامتیوں کے لیے آپ کا یہ جو ریجن ہے نا سندھ اور پنجاب کا، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. یہاں تک آ گئے تھے وہ کرامتی جی، یہاں تک آ گئے تھے. اور اس پہ کبھی خیر بات کریں گے کہ محمود غزنوی نے، پھر محمود غزنوی آیا کیوں تھا یہاں پہ، اس پہ کبھی انشاءاللہ کبھی کسی اور پوڈ کاسٹ. ہمیں تو بہت ایک مطالعہ پاکستان نے بتا دیا بیسک چیز، بھائی وہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے محمود غزنوی، سوچا کیا کریں لٹرلی ایسے ہی ہے. ان کا بھی وہ سومناتھ کا مندر ادھر جائے، ان کا اوکے چلو سامان پیک کرو، چلو اتنا بیسک اس میں بتایا گیا ہے. کرامتی بہت بڑا ریزن تھے، یہاں تک آ گئے تھے وہ. اچھا، پھر اس کیس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت بالکل کی ہے، اور اس طرح کی ہے کہ خانہ کعبہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد آج بھی اسی جگہ اسی طرح موجود ہے، اور اسی طرح مجمع خلائق بنا ہوا ہے. لوگ اسی طرح موجود ہیں وہاں پہ، لاکھوں کا مجمع آج بھی اس کے ارد گرد طواف کر رہا ہے، فرشتے ہی موجود ہیں. ہاں حوادثات زمانہ آئے، سیلاب بھی آئے، اٹیکس بھی ہوئے، وقتی طور پہ نقصان بھی پہنچا، حجر اسود اکھاڑ کے لے گئے، حجر اسود بھی ادھر سے ادھر ہو گیا، چیزیں یہاں سے وہاں پہنچ گئیں، مقام ابراہیم کو کچھ عرصے کے لیے چھپانا پڑ گیا، 50 طرح کی چیزیں ہوئیں. لیکن لانگ ٹرم میں ہم دیکھیں نا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی جگہ اسی طرح قائم رکھا جس طرح موجود تھا. دنیا میں 50 مثالیں، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، لیکن دنیا میں 50 مثالیں آپ کو ایسی مل جائیں گی جس میں کوئی مخصوص عبادت خانے کسی جگہ ہوتے تھے، وہ ڈھا دیے گئے بالکل، اور پھر ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا. کہ صاحب یہاں نا مجھے ایک چیز جو میں محسوس کرتا ہوں وہ ہے خدا کو چیلنج. ایسا ہی ہے. جب خدا کا نام لے کوئی نہیں رہتا نا، یا بہت کم تعداد میں رہتے ہیں، اور پھر کوئی دعویٰ کہتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں خدا کیسے کرے گا، تو پھر اس کا جلال جو ہے نا وہ جوش میں آتا ہے. ابراہ جب یہاں پہ حملہ کرنے آتا ہے اس کو یہ تھا مجھے کون روکے گا. اس کے بعد جتنوں نے بھی حملہ کیا ہے نا، وہ اس نیت سے حملہ نہیں کیا ہمیں کون روکے گا، وہ کچھ اس کی جنگ تھی، حکومتوں کی جنگ تھی، کچھ خاندانوں کی جنگ تھی، اس نوعیت پہ حملے کیے گئے جب کعبے کو پروٹیکٹ کرنے والے بھی موجود تھے. ایسا ہی ہے. اچھا، ایک مزے کی چیز بتاؤں کہ عبد المطلب کی بکریاں جو ہے نا ابراہ نے آگے پہلے قبضے میں کی اور پھر خانہ کعبہ پہ اٹیک کرنے کے لیے آیا. تو عبد المطلب نے پتہ اس کو کیا کہا ابراہ کو، میری بکریاں واپس کر دو، وہ میری ہیں، اس کے بدلے جاؤ اٹیک کر دو. ہاں، میں پیچھے ہٹ جاؤں گا کیونکہ جس کا گھر ہے وہ سنبھالے گا. میری بکریاں میری ہیں نا، ان کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے. ٹھیک اسی طرح ایک اس کی مثال ملتی ہے غزوہ بدر پہ. غزوہ بدر پہ مسلمان، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ مہاجرین تو آخر تک لڑیں گے، انصار کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا نا وہ اس نوعیت کا نہیں تھا کہ وہ جنگ لڑی جائے گی باہر میں. انہوں نے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کسی نے حملہ کیا مدینے میں تو ہم لڑیں گے. نیوٹرل مقام پہ اتنے بڑے سے جنگ لڑنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پریشان تھے. اور 3 دفعہ اعلان کیا تھا آپ نے بدر میں، اس وقت کھڑے ہو کے، اور بار بار مہاجرین کھڑے ہو رہے تھے. آپ کو یہ تھا کہ انصار میں سے کوئی تسلی دے، سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے تھے. لیکن جو انہوں نے پھر جو تقریر کی تھی کہ اے اللہ کے نبی، جس طرح موسیٰ کی قوم نے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا اللہ جا کے لڑو، ہم آپ سے یہ نہیں کہیں گے، ہم آپ کہیں گے آپ لڑو، آپ کا اللہ لڑے، ساتھ ہم بھی لڑیں گے. اور ہمیں اگر آپ دریا کے کنارے میں کودنے کا کہہ دیں گے نا، اس کے اندر کودنے کا دریا کے، آپ ہم میں سے ایک بندے کو بھی پیچھا نہیں پائیں گے. اور اس جنگ میں خدا پاک آپ کی آنکھوں کو ہمارے وہ جوہر دکھائے گا کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اس کے بعد رسول نے کہا اب ٹھیک ہے. پھر اللہ پاک کی نصرت ہوئی کہ وہ ابو جہل کو بتا دیا گیا تھا بھائی کہ اب جنگ کی ضرورت نہیں ہے، ابو سفیان کا قافلہ کھیرے سے پہنچ چکا ہے. اور اسی وجہ سے 300 جو دیگر قبائل کے لوگ تھے وہ الگ ہو گئے تھے. یہ پہلے 1300 کا لشکر تھا. ہاں 300 لوگ الگ ہوئے. اب 1000 بندہ پیچھے رہ گیا تھا. اور ابو جہل نے کہا کہ بھائی وہ چھوڑو، سیف ہو تو سیف، آج ملیا میٹ. ہاں بنو زہرہ. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا کی نا تو کہا کہ اللہ یہ نہ رہے نا تو تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا. پھر اللہ پاک نے اپنی نصرت دکھائی.
ایسے کہ اب جب میں سب بات میری اس کی ڈائریکٹ آ گئی ہے نا تو اب آؤ, ورنہ عہد بھی ہوا تھا. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں اپنا انٹلیکٹ استعمال کرنے کی اور عقل استعمال کرنے کی, کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب جو پہلے ٹیکٹکس بنائے نا جنگ بدر کے حوالے سے, تو ایک صحابی نے پوچھا کہ یہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں یا اللہ کا حکم ہے؟ ان کا نہیں, میں اپنا کرنا چاہ رہا ہوں. تو ان کا پھر آپ ایسا نہ کریں, ہاں ہم فلانی جگہ بیٹھتے ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات مانی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کتنے مشورے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, جو پھر بعد میں شریعت کا بھی حصہ بن گئے. شہر کے اندر سے لڑنا ہے, باہر سے احد میں اس پہ ایگزیکٹلی. جو خدا جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح دے سکتا ہے تو کیا وہ غزوہ خندق میں نہیں دے سکتا تھا؟ احد میں خندق بہت نہیں, خندق کی بات کر رہا ہوں جو خندق کھودی گئی. اچھا کیا وہ نعوذ باللہ کیا صحابہ ڈرنے لگ گئے تھے؟ ہاں وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. ہاں ٹھیک ہے. لیکن جب شہر کے اندر بات تھی تو ٹیکٹکس الگ تھے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یہاں پہ مشورہ دیا کہ بھائی شہر کے اندر اب جنگ ہو رہی ہے, شہر کے اندر جنگ کرنا نقصان دہ ہوگا کیونکہ مال ہے, املاک ہے, سب کچھ. اگر ہم جنگ جیت بھی گئے تو نقصان اتنا ہوگا کہ ہماری سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا. تو جنگ کو اپنے ملک یا اپنے علاقے کے اندر آنے دیا جائے, تو وہاں پہ آپ باڑ لگوا دیں, خندق کھود دیں. تو وہاں پہ وہ کر دیا گیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عقل کا استعمال جو ہوتا ہے نا بڑا ضروری ہوتا ہے. اور میں ایک کتاب پڑھی تھی میں نے, ایک اور بت شگن پیدا ہوا, عنایت اللہ صاحب نے لکھی تھی محمود غزنوی پہ. اس پہ ایک بہت مزے کی لائن تھی, اور ہر کتاب کے اندر نا ایک لائن ہوتی ہے جو اس کتاب کی روح ہوتی ہے. وہ لائن تھی کہ ایسی عقل کسی کام کی نہیں, ایسی بہادری کسی کام کی نہیں جس میں عقل کا عمل دخل نہ ہو. یہ بہادری آپ کو نا وہ گڑوا دیتی ہے. تو عقل, انٹلیکٹ اور مشورہ, اس سب چیزیں مثالیں ہمیں یہاں سے ملتی ہیں. اسی لیے اللہ پاک نے کہاں پہ خانہ کعبہ کی مدد کی, کہاں مسلمانوں کی مدد کی, کیا اس کے ریزنس تھے, وہ آپ کو کانٹیکسٹ لازمی دیکھنا پڑے گا اس کے لیے. اچھا ایک اور مزے کی چیز دیکھیں اس میں نا, میں ایک بہت زبردست ایلیمنٹ دیکھتا ہوں, عبد المطلب کا نا توکل, ٹرسٹ. ہاں یار یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس کا گھر ہے وہ بچا لے گا. وہ تو میری چیز ہے, وہ جس کا گھر ہے وہ دیکھ لے گا. یہ ٹرسٹ جو ہے نا یہ چھوٹی چیز نہیں ہے, یہ بہت بڑا لیول ہے بندے کا. کس لیول پہ بندہ موجود ہے کہ وہ بول رہا ہے سنبھال لے گا, وہ اس کا مسئلہ ہے. اب ایک اور چیز مزے کی سنیں کہ خانہ کعبہ قیامت کے قریب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے بھی آتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں, آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک پتلی پنڈلیوں والا کالے رنگ کا شخص جس کے گھنگریالے بال ہیں, وہ خانہ کعبہ کی دیواروں کو توڑ رہا ہے. تو خانہ کعبہ پہ حوادثات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی بتا دیے تھے. یہ حفاظت کی ذمہ داری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے خانہ کعبہ کو تباہ ہونے سے یا جیسے سیلاب وغیرہ میں شہید ہونے سے بچایا ہوا ہے. یہ نیچرل جو ڈیزاسٹرز آئیں گے ان سے وقتی طور پہ نقصان پہنچے گا بھی. ایون قیامت کے قریب تو اور زیادہ لمبے عرصے کے لیے نقصان پہنچے گا. شاید جس طرح ابو طاہر کے ٹائم پہ بھی جو ہے وہ حج رک گیا تھا, ہو سکتا ہے بعد میں بھی رکے, ہو سکتا ہے شاید لانگ ٹرم کے لیے رک جائے. تو ایک بیماری آئی تھی کووڈ, ہاں 2% تھا, کیا نظام ہوا؟ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بیماری آ جائے کہ جس کا فرٹیلٹی ریٹ 20% ہو. مورٹیلٹی, میں نے کیا کہا؟ فرٹیلٹی ریٹ. او سوری یہ میں بھی کرتا ہوں, یہ غلطی سیم غلطی میں بھی کرتا ہوں, اس لیے میں نے فوراً. ہمارے دوست ہیں شاہزیب بھائی, وہ فرٹیلٹی بہت یوز کرتے ہیں لفظ. وہیں سے میرے دماغ میں چیز بیٹھ گئی. فرٹیلٹی ریٹ جو ہوگا مطلب ہلاکت کا جو ریشو ہوگا وہ 2% کی جگہ کا 20% ہوا, تو سمجھو پھر دنیا کا کیا حال ہوگا. پھر خانہ کعبہ, یار عبادت گاہیں بند ہو گئی تھیں, لوگوں کا خدا پاک سے ایمان اٹھ گیا تھا, ایتھزم پیک پڑ گیا تھا اس ٹائم کہ بھائی جو کوئی دین شین نہیں ہے, جو بھی ہے وہ سائنس ہے, اور بڑا نقصان پہنچا ہے اس چیز سے. اچھا جی چلیں نیکسٹ سوال کی طرف آتے ہیں. ہاں, اگر جنت میں ہمارا کوئی رشتہ دار ہم سے دور جہنم میں ہوا اور ہمیں اس سے ملنے کا دل کیا تو اس دل کا کیا کریں گے صاحب؟ اچھا اس کا جواب ویسے قرآن نے دیا ہے, میں نے پوسٹ میں خیر نہیں دیا کیونکہ وہ تھوڑا ٹیکنیکل جواب ہے. لیکن یہ الفتیں, یہ محبتیں, یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ عاشقی انسانوں کے ساتھ, یہ دنیا میں رہ جانی ہے. عشق مزاجی. ہاں یہ قرآن کہہ رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ, یہ قیامت میں ہی ختم ہو جائے گا. جنت دوزخ تو بہت بات کی بات کر رہے ہیں. ہاں بندہ اپنے بھائی سے بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ و امی و ابی و صاحبتی و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. لیکن ہاں قرآن کہہ رہا ہے ما تشتہی الانفس, کہ ہر چیز وہ آپ کو ملے گی جنت میں جو آپ چاہیں گے. تو اگر آپ کا دل چاہے گا اور خدا نہ خواستہ ان میں کوئی ایسی خرابی نہ ہوئی کہ جہنم ہمیشہ کے لیے واجب ہو چکی ہے, خدا نہ خواستہ کافر ہونا, تو اللہ تعالیٰ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بخش رہے ہوں گے. وہ اللہ تعالیٰ دل چاہ رہا ہے کہ فلانا دوست میرے ساتھ ہو,
تو اللہ تعالیٰ تو اب میں ایک حدیث مجھے یاد آئی ہے اس طرح کی, مجھے اس کا درجہ معلوم نہیں, لیکن میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کافی ٹائم گزر جائے گا, جہنم سے ٹائم پورا ہونے پہ قیدی آزاد کر کے جنت میں لائے جا رہے ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو 2 نام بولیں گے, ان دونوں لوگوں کو لے کر آؤ, ان کا ٹائم پورا ہو گیا جہنم میں, ان کو جنت میں ڈال دو. فرشتے جائیں گے, 2 بندوں کو لے کر آئیں گے. اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں میں نے ان کی بات نہیں کی تھی, وہ 2 بندے کوئی اور تھے. تو ان دونوں بندوں میں سے نا ایک بندہ تو فوراً واپس جا کے بھاگ کے دوبارہ جہنم میں کود جائے گا, اور دوسرا بندہ نا پیچھے دیکھ دیکھ کے آہستہ آہستہ جا رہا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ان دونوں بندوں کو واپس بلائیں گے, بولیں گے بھائی تو بھاگ کے کیوں کودا اور تو آہستہ آہستہ کیوں جا رہا ہے. تو جو بھاگنے والا تھا اس نے بولا اللہ تیرا فیصلہ آ گیا تھا, اب کیا رک کے کرنا, ہونا تو وہی تھا جو تو چاہے گا, میں بھاگ کے چلا گیا, کود گیا. دوسرے نے بولا یا اللہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آپ مجھے جہنم سے نکال کے واپس ڈال سکتا, آپ تو کریم ہیں. کریم تو قاضی میں پتہ ہے دیکھ ہر بندے کا ایک تعلق ہوتا ہے اللہ پاک سے. میں جتنا خدا پاک کو سمجھاؤں نا, خدا پاک کو نا ہماری نا عقل استعمال کرنا بہت پسند ہے بچاؤ کے لیے. وہ محظوظ ہوتا ہے اس چیز سے کہ میں بات چیت ہو رہی ہے اور میں کہوں اللہ پاک آپ میری بات مان لیں گے, اللہ پاک ہاں میں مان لوں گا. اور مجھے پتہ ہے کہ ایک دفعہ اللہ پاک کہہ دے, اپنے کہے سے پیچھے نہیں ہٹتا ہے. اللہ پاک کو پتہ ہے کہ جہانگیر کیا کہنا چاہ رہا ہے, اللہ پاک وہ جو ہے نا اس کو لے آئے نا یہاں پہ. اور اللہ پاک کہتا ہے میں اپنے کہے سے پیچھے نہیں ہٹتا, اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. کہتا ہے یار دیکھو نا یار کیسے عقل استعمال کی, فرشتوں کے بولیں گے کیسے ایسے دماغ استعمال کیا اپنا, لے آؤ بھائی, اب میں بول چکا ہوں. اور کیا, اور اللہ کا جائے گا کیا اس میں, اللہ کا تو کچھ بھی نہیں جائے گا, اللہ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ بخشنے ہوں گے. ہاں اگر خدا نہ خواستہ جہنم واجب ہوئی تو اللہ تعالیٰ پھر وہ الفت ہی نکال دیں گے دل سے. پھر تو اللہ نہ کرے یار ہم میں سے ہمارے کسی بھی عزیز کا کچھ ایسا. انشاءاللہ سبھی جائیں گے جنت میں, بیٹھے وہاں پہ بھی کریں گے یار, بیٹھ کے لمبی گپ شپ کریں گے یار, وہاں بھی ہوگی ریکارڈنگ وغیرہ کر کے یوٹیوب میں. You never know. لیکن ایک چیز ہے, ابھی یہاں پہ تو ہمیں چلو ایک وہ ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کی باتیں کر لیتے ہیں اور لوگ سن بھی لیتے ہیں, لوگ محسوس بھی ہو جاتے ہیں, لوگ تسکین محسوس کرتے ہیں. یار وہاں تو پھر ہر کوئی بیٹھ کے یہ کر رہا ہوگا کہ نالج کا تو ریسورس کیا ہوگا, مطلب کتابیں تو ہوں گی نہیں نا, کتاب دیکھی ڈھک دماغ میں, یا اللہ اتنی ساری نالج دماغ میں ڈال دے کہ لوگوں پہ نا بھرم پڑے. ارے اگلا بندہ وہ خود شیر سوا شیر ہے, وہ سب وہ وہاں جو ہے نا فل بھرم بن کے بیٹھے ہوں گے. آخری سوال میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں سر اس کا جواب مجھے, جنت میں ہم تھک تو نہیں جائیں گے؟ پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ جنت کا جو ڈیفینیشن ہے آپ کے لیے وہ کیا ہے. ڈیفینیشن بہت ویری کرتی ہے, کیونکہ قرآن پاک میں جو ڈیفینیشن دی گئی ہے وہ میٹافوریکلی عربیوں کے لیے دی گئی ہے, کیونکہ وہ ریگستانوں میں رہتے تھے. اب ایک بندہ اگر جرمنی کا رہنے والا ہے, اس نے مطلب ساری زندگی فیکٹریوں میں کام کیا ہے, اس کے لیے جنت کی ڈیفینیشن ہی چینج ہو گئی. تو یعنی پیچھے ایک فریکوینسی کی بات ہو رہی ہے, ایک ایسی فریکوینسی یا ایک ایسا مائنڈ سیٹ جس میں ہر چیز پاسبل ہے اور ٹائم ڈائلیشن نہیں ہے. میں اس سے آگے پھر جاتا نہیں ہوں نا, میں پھر فلمیں اٹھاتا ہوں, لوگوں کا لٹریچر اٹھاتا ہوں کہ انہوں نے جنت کو کس طرح سے ریپرزینٹ کیا ہے. تو میں اسی ڈیفینیشن پہ اپنے آپ کو پھر روک لیتا ہوں, بکاز وہ اسٹیٹ آف مائنڈ جس کو عربی ایکسپیرینس کر رہے تھے وہ ابھی میں سمجھ رہا ہوں, پوری طرح سمجھا بھی نہیں ہوں. میرے لیے تو جنت یہی ہے کہ مجھے کوئی خیال نہیں آ رہا, جو چیز چاہیے میرے سامنے پرووائڈیڈ ہے اور مجھے ہلنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا دل ہی نہیں کرتا کسی سے بحث کرنے کو. اس میں لوں کہ ہم اپنی جنت خود کریٹ کریں گے, ایسا ہی ہے, مطلب فریکوینسی ہے, یہ فریکوینسی ہے میرے لیے. یہ جنت ہر بندے, اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے جنت میں کیا ہے یہ بہت کم بتایا ہوا ہے, کیونکہ میں شادی شدہ بھی ہوں, آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے سر خواتین کتنا ماشاء اللہ سے ان کی کتنی ورسٹائل رینج آف ڈیمانڈز ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کا پردہ ہی رکھا ہوا ہے نا کہ بھائی تمہیں جو چاہیے تمہیں ملے گا, مجھے ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے. بھائی صاحب یہ بات بڑی مزید کی طلب بھائی نے, عورتوں کا جنت کے حوالے سے بہت نا میسکولن فیل ہوتی ہے جنت, کیونکہ بات زیادہ تر مردوں سے ہوتی تھی نا. بھائی ایک عورت ہے, کنواری ہے, اس کا انتقال ہو گیا, وہ جنت کے حقدار ہیں, تو ظاہر بات ہے خواتین کی بھی نیڈ ہوتی ہے. ایسا ہی ہے. اب مرد کے لیے اگر اتنی ہو رہے ہیں سب کچھ ہے, تو ایک جنتی عورت ہے, اس کو کسی جنتی مرد کے ساتھ جانا پڑے گا جو آلریڈی مطلب پھر اس کی اچیومنٹ کہاں ہے اپنی. اچھا ایک چیز سمجھ لیتے ہیں, وہ یہ ہے کہ قرآن میں نا یوزولی مردوں کو زیادہ مخاطب کیا گیا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب جیسے قرآن جنات کے لیے بھی ہے, لیکن ریئرلی اللہ نے کہیں یا معاشر الجنی والانس کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اے گروہ جن و انس. ادروائز اللہ تعالیٰ انسانوں سے ہی بات کر رہے ہوتے ہیں, جنات سیکنڈری لیول میں اس کو چیز کا مخاطب لازمی طور پہ ہوتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ چونکہ انبیاء جو ہے وہ زیادہ تر مرد, اور انبیاء کا مخاطب
جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر مرد ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ یوزولی مردوں کے لیے سیگے استعمال کر رہے ہوتے ہیں, لیکن سیکنڈری لیول میں خواتین بھی اس کا مخاطب لازمی طور پہ ہوتی ہیں. اچھا, جنت کی جو ڈیفینیشن ہے نا, بڑی زبردست بات کی, وہ یہ ہے کہ میٹافوریکلی چیزیں بعض اوقات نے اللہ تعالیٰ نے یوز کی. جیسے فار ایگزامپل شہد کی نہر ہے, دودھ کی نہر ہے. اب ایک بندے کو دودھ نہیں پسند, شہد نہیں پسند, ہاں وہ کون سا تو لیکٹوز انٹالرنٹ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بولیں گے بھائی ہمیں نہیں چاہیے ایسی جنت. بھائی اللہ تعالیٰ نے جو ڈیفینیشن, پیٹ خراب بھی گھومتے رہے, ہاں اللہ نے جو ڈیفینیشن دی ہے نا جنت کی, وہ ہے ما تشتہیہ الانفس, جو چاہو گے ملے گا, بات ہی ختم ہو جاتی ہے. وہ خاتون جو کماری مر گئی, اس کو جنت میں وہ شوہر ملے گا جو کمارا اس دنیا میں مر گیا. اور ایک اور جو ایک دوسرے کے لیے چاہیں بھی, بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. اچھا, چاہے نہیں نہ چاہنے کا تو سین ہوگا نہیں نا, وہاں پہ سب پیور اور صاف ستھرے سب بہترین لوگ ہوں گے. مطلب ہمارے یہاں جو چاہنے کا معیار ہے نا, وہ وہاں ہر شخص میں موجود ہوگا. دوسرا یہاں کی جو چائے ہے نا, اس میں بہت زیادہ ملاوٹ ہے, بائسڈ ہے. ہاں وہاں پہ تو بائسنس بھی نہیں ہوگی. یہاں تو مطلب یہاں کا تو چاہنے کا مزاج ہی الگ ہے نا. شکل سمجھ آ گئی بھائی, شکل سمجھ آ گئی, بندے کے کردار میں مسئلہ ہو سکتا ہے, 50 مسئلے ہو سکتے ہیں. وہاں تو ایسا پیسہ سمجھ آ گیا, پیسہ سمجھ آ گیا. اب وہاں تو چیزیں ہی ڈفرینٹ ہے نا. تو وہاں نہ جیلسی ہے, نہ حسد ہے, نہ کینہ ہے, نہ بغض ہے. جنت کا بڑا مزہ آئے گا. اور مزے کی چیز یہ کہ ہر آنے والے لمحہ پچھلے لمحے سے ڈفرینٹ ہے. بندہ بور ہوتا ہے یکسانیت سے. اب یکسانیت ہے ہی نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک پرندہ گھوم رہا ہوگا, آپ نے اس کا ایک پھل کے بارے میں آتا ہے, بلکہ پھل کا آپ نے کھایا, وہی پھل اسی درخت کا آپ دوسرا کھائیں گے نا, جب اس کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہوگا. اچھا, ہر چیز کے ساتھ کیوروسٹی انوالوڈ ہے. ہر نئی چیز آپ ایکسپلور کر رہے ہیں, تجسس, جستجو, تلاش. تو یار اس دنیا میں یکسانیت کے باوجود, مطلب ہم میں سے میں اور تم 10 دفعہ جا چکے ہیں ناردرن ایریاز, پھر بھی جاتے ہیں. ایک چیز ایکسپلور کر لی پھر بھی کر رہے ہیں, اور ہر دفعہ جاتے ہیں, مزہ آتا ہے. اس دنیا میں یکسانیت کے باوجود ہمارا دل لگا ہوا ہے اور ہم نہیں جانے کو تیار. تو وہاں تو یکسانیت ہے بھی نہیں, وہاں تو یونیفارمٹی ہے بھی نہیں. وہ جو بھی ریلم ہے وہ دنیا سے شاید اربوں گنا زیادہ بڑا ہے. ہاں ایسا ہی ہے. ایکسپلور کرتے رہیں گے, اربوں سال, خربوں سال گزرتے رہیں گے, نئی چیز ملنے آیا کرنا کبھی کبھار آپ دونوں سر, کبھی کبھار انشاءاللہ. ہاں مزے کا تھا یار. کیا کریں, اس کو اینڈ کریں یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. آج طلعت بھائی آف کلر نظر آئے. طلعت بھائی جناب 3 دن جاگ کے جو ہے آدھی ادھوری نیند کر کے پہنچے ہیں. اب کیا ہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں پھر آپ. تو ابھی 4 دن میں ٹائم لگے گا ان کو. اچھا کریں گے, لیکن یار اچھا لگتا ہے طلعت بھائی جب بھی آتے ہیں, آپ آتے ہیں. تو آئی ہوپ آپ لوگ ان سوالوں سے محظوظ ہوئے ہوں گے, اور یہ سوال کہیں نہ کہیں ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہوتے ہیں. بچوں کے سوالات تھے, پر سوالات بچوں کے تھے, بٹ جوابات جو تھے وہ سب کے لیے تھے, بچوں کے لیے بھی بڑوں کے لیے بھی. کہ ہم بعض شرم کے بارے کوئی سوال نہیں کرتے, ہمیں لگتا ہے اتنا بیسک ہے, کوئی لوگ ہمیں جج نہ کر لے گا کہ ایسا بیسک سوال پوچھ لیا اس نے. تو ہمیشہ یاد رکھیے گا, سوال کبھی بیسک نہیں ہوتے, سوال ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں. سوال کا پیدا ہونا اچھا ہوتا ہے, ڈپینڈ کرتا ہے جواب دینے والا کتنی دل جمی سے آپ کو جواب دے رہا ہے. اس پہ کوئی آپ لوگ کو مزید اس پہ سوالات ہوں, کوئی چیز شیئر کرنی ہو تو کمنٹ باکس میں کیجیے گا. آج کے لیے مجھے طلعت مظہر چودھری صاحب اور قاضی محمد حارث صاحب کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ سیشن میں. اپنے گھروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.